زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زمانہ گواہ پروگرام میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ایوب بیگ۔ آج خوش قسمتی سے تنظیم اسلامی کی صف اول کی قیادت اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم خورشید انجم صاحب جو ناظم تعلیم و تربیت ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر طاہر خاکوالی صاحب جو حلقہ پنجاب جنوبی کے امیر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب جو نائب ناظم تعلیم و تربیت ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو نائب ناظم اعلیٰ ہے تنظیم اسلامی میں۔ ہم گفتگو کریں گے تنظیم اسلامی کے فکر کے حوالے سے، اس کی دعوت کے حوالے سے، اس کے طریقہ کار کے حوالے سے، ان کے تربیتی پروگرام کے حوالے سے، کو تنظیم اسلامی کیا ہے اور کیا چاہتی ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا، میں چاہوں گا کہ اب بات کا آغاز کروں۔ سب سے پہلے میں شجاع الدین شیخ صاحب آپ سے کروں گا کہ تنظیم اسلامی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہم جماعت اسلامی کا تسلسل ہے فکری لحاظ سے، یعنی فکری لحاظ سے آپ جماعت اسلامی کا تسلسل ہے۔ ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، وہیں سے الگ ہوئے، وہی کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کبھی فکر کے حوالے سے اپنے اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔ جب فکر ایک تھا تو پھر الگ جماعت بنانا اور اس محاورے کے مطابق کہ اپنی ڈیر اینٹ کی مسجد الگ بنا لینا، اس کا کیا جواز تھا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگ صاحب، سب سے پہلے جزاک اللہ خیر کہ اس اہم پروگرام میں آج آپ کے توسط سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ہے، اور بڑا اہم یہ پروگرام ہے ہمارا کیونکہ تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع بھی نومبر کی 15، 16، 17 تاریخ کو ہوا چاہتا ہے، اور اس سے قبل یہ بڑی اچھی نشست ہے کہ جہاں تنظیم اسلامی کی اصل فکر کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کس منہج اور طریقہ کار کو لے کر تنظیم اسلامی چل رہی ہے۔ اسی تسلسل میں آپ کا بڑا قیمتی سوال ہے کہ جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے تنظیم اسلامی میں کہ فکری اعتبار سے ہماری فکر وہی ہے جو کہ جماعت اسلامی ہی کی ہے اور اسی کا تسلسل ہے، تو پھر عام ایک شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بقول عام محاورے کے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 1.5 انچ کی الگ مسجد آخر کیوں بنا لی۔ پہلے ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ محض جماعت اسلامی نہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں بارہا یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک تو اس بر عظیم پاک و ہند میں، ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے بر عظیم پاک و ہند میں یہ 300-400 برس کا ایک علمی ورثہ ہے ہمارے پاس، جس کے تسلسل میں آج تنظیم اسلامی کھڑی ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور جس انداز سے ان حضرات نے دین کے ان گوشوں میں کہ جہاں فتنے اٹھے ہیں، اور ان گوشوں میں فتنوں سے مراد کہ جب فکر کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مختلف انداز سے فتنے برپا کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان حضرات نے ان کا مقابلہ کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ حکومت الہیہ کا نعرہ یہ بلند کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے کہ ہمارا دین جس کے ماننے والے ہیں وہ محض چند ریچولز کا نام نہیں ہے، وہ انگریزی کے لفظ ریلیجن کے مطابق ایک انفرادی زندگی کے معاملات سے متعلق معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی دونوں میں رہنمائی عطا کرتا ہے، اور رب کی زمین پر رب کی حاکمیت کا تقاضا ہم سے کرتا ہے۔ تو ابوالکلام آزاد مرحوم نے حکومت الہیہ کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی بات کو آگے مولانا مودودی علی رحمہ نے آگے بڑھایا، اور صرف فکر نہیں بلکہ اس فکر کی بنیاد پر ایک جماعت 1941 میں قائم کی جس کو ہم جماعت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں، اور فکر یہی تھی جو آج تنظیم اسلامی پیش کر رہی ہے کہ جس دین کے ماننے والے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور وہ زندگی کے تمام گوشوں میں چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مکمل اطاعت کی جائے، اور وہ اپنے غلبے کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ جماعت اسلامی اسی اصل بنیاد پر کھڑی ہوئی تھی، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ 1941 سے لے کر 1947 کا
کم و بیش یہ جو عرصہ ہے اس جماعت اسلامی کو تو ہم اون کرتے ہیں کہ جو ایک ٹھیٹ اسلامی انقلابی جماعت تھی اور جو ایک تحریک برپا کر کے پہلے افراد کی تیاری، افراد کو اللہ والا بنانا اور ان کو منظم کر کے شریعت کی بالادستی کے لیے میدان میں اترنا، اس اصول پر کاربند تھی. مگر قیام پاکستان کے بعد جب جماعت اسلامی نے مروجہ انتخابی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ایک بہت بڑا ڈیویشن تھا عملی اعتبار سے، اور وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت اسلامی وہ ایک قومی سیاسی جماعت میں گویا کہ تبدیل ہو گئی. یہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں سے ایک بہت بڑا ڈیویشن ہوا. اور صرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہی نہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بڑے اکابرین مولانا عبدالغفار حسن صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے پر صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب بھی تھے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی سے جب الگ ہوئے 1957 میں، ان کی عمر تو کم و بیش 25 برس کی تھی. اور یہ بڑے بڑے اکابرین بھی علیحدہ ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں جماعت اسلامی میں لگائی تھیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اب جماعت اسلامی اپنے اصل جو منہج تھا، میتھڈالوجی تھی، اس سے ہٹ گئی ہے. چنانچہ اس اختلاف کو پیش کیا گیا ماچھی گوٹ کے اجتماع میں، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے اکابرین جو جماعت اسلامی کے تھے ان سے علیحدہ ہوئے. اس کے بعد ایک خلا کا معاملہ رہا. کئی برس تک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتظار کرتے رہے کہ یہ خلا ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت جو انقلابی طریقہ کار کو اختیار کر کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرے، کوئی اکابرین میں سے جو لوگ علیحدہ ہوئے وہ آگے بڑھ کر اس خلا کو پورا کریں. لیکن جب اکابرین میں سے کوئی آگے نہ بڑھ سکا تو پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کام کیے، درس قرآن کا معاملہ، قرآنی تحریک کا معاملہ، اور پھر 1975 میں تنظیم اسلامی کو قائم کیا، کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت والا معاملہ اب وہ خلا کا شکار ہو گیا. تو اصولی بنیاد پر یہ جماعت قائم کی گئی ہے، محض یہ 1.5 اینٹ کی مسجد کا معاملہ نہیں تھا، ایک اصول کی بنیاد پر یہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی. عبدالسمیع صاحب، ابھی شجاع الدین شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے انتخابات میں حصہ لے کر ڈیویشن کا اظہار کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سن 51 میں جو پنجاب کے انتخابات ہوئے تھے اس میں امین احسن اصلاحی صاحب یہی حلقہ لاہور سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا. تو اس وقت تو ڈاکٹر اسرار احمد ان کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعال ترین کارکن تھے، اور انہوں نے زوردار انداز میں انتخابی مہم چلائی. یہ چند سالوں میں پھر کیا ہوا کہ انتخابات جو ہیں وہ شجر ممنوعہ بن گئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان اولاً اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ سن 1951 میں محترم بانی تنظیم رحمہ اللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی عمر جو تھی وہ 19 سال تھی. ٹھیک ہے نا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا ہے ایک جگہ پر کہ اولاً میں نے جماعت اسلامی ہی کے اکابرین کی آنکھ سے دیکھنا اور ان کے کانوں سے سننا سیکھا تھا، اور اسی بات کو وہ درست سمجھتے تھے اور اس میں فعال ہوئے. دوسرا اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے جس کو عام طور پر جو جماعتی نظم سے واقف نہیں ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایک ہوتی ہے ایک ممبر کی، رکن کی اپنی سوچ، اور اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس پر جو جماعت کا ڈسپلن ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر جماعت کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے انتخابات میں حصہ لینا ہے تو کوئی ممبر اگر ذاتی طور پر اس کو صحیح نہ بھی سمجھتا ہو تو اس کے اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے نماز باجماعت کے اندر امام کو فالو کیا جاتا ہے خواہ امام تھوڑی سی غلطی بھی کیوں نہ کر رہا ہو، تو اس کا فرض ہے کہ اس میں ہو. تو محترم ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اس وقت ایک جماعت اسلامی کے کارکن بلکہ جمعیت کے کارکن کی حیثیت سے، اس وقت جماعت اسلامی کے رکن نہیں تھے، طالب علم تھے، وہ MBBS کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اور اسلامی جمعیت طلباء کے ایک رکن تھے. اس رکن کی حیثیت سے انہوں نے ایک فعال کردار ادا کیا اور بالکل صحیح کیا. اور جماعت اسلامی میں آنے کے بعد بھی، یعنی چھوڑی ہے جماعت اسلامی انہوں نے 1957 میں، اس وقت تک تو ان کا اختلاف بھی سامنے آ چکا تھا، لیکن کوئی ہمیں ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ ڈاکٹر صاحب نے یعنی اس بنیاد پر کہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا، جب تک جماعت اسلامی میں تھے جماعت اسلامی کے ڈسپلن کو اختیار کیا اور جماعت اسلامی کے جو بھی احکام تھے ان کی پیروی کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح طرز عمل ہے. اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس میں ذرا مزید حساب ضرور. محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ تنظیم اسلامی فکری لحاظ سے جماعت اسلامی کا ایک تسلسل بھی ہے
اور ہم اسے اون بھی کرتے ہیں. لیکن فکر میں بھی بعض معاملات ایسے تھے کہ جس میں بانی محترم کہا کرتے تھے کہ جس میں فکر کو میں نے مزید نکھارا ہے، خاص طور پر ایمان کے معاملات میں، کہ ایمان کو قانونی اور حقیقی ایمان، پھر حقیقی ایمان کو شعوری اور غیر شعوری ایمان، پھر شعوری ایمان کو عقلی اور سمعی ایمان، اور پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں خارج میں، داخلی طور پر، باطنی طور پر. یہ موضوع ایسا ہے کہ جو وہاں کچھ تھوڑا سا لیکنگ نظر آتا ہے، اور بانی محترم نے اس کو مزید نکھارا ہے. دوسری بات یہ کہ زمین کے معاملات میں بھی بانی محترم کی یہ رائے تھی کہ زمین کے معاملات میں زمینداری ہے، جاگیرداری ہے، اس میں مولانا مودودی کے ہاں کچھ ذرا نرم ایک ہاتھ رکھا گیا ہے، جبکہ وہ اس معاملے میں کافی ایک انقلابی سوچ رکھتے تھے. تو فکر میں بھی اگرچہ ایک تسلسل ہے، لیکن بعض ایشوز کو بانی محترم نے مزید ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو مزید نکھارا ہے. خورشید انجم صاحب، جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے بیک وقت دونوں محاذوں پہ کام کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ انتخابات میں بھی حصہ لیں اور کوشش کریں اس حوالے سے اقتدار میں آ کر پاکستان میں اسلام کو نافذ کریں، اور تحریک کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ دونوں کام بیک وقت کیے جا سکتے ہیں. آپ کی خاص طور پر تنظیم اسلامی کی میں چاہوں گا کہ کیا اس بارے میں رائے ہے؟ کیا یہ وہ بھی اس سے اتفاق کرتی ہے یا وہ نہیں کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ دونوں بیک وقت کیے جا سکتے ہیں. تنظیم کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، انتخابات اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک احتجاجی تحریک. تنظیم کا موقف یہ ہے کہ تبدیلی جو آئے گی، انقلاب جو آئے گا، وہ ایک احتجاجی تحریک ہی کے ذریعے سے آئے گا. بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے منہج انقلاب نبوی میں جو ایک پورا پروسیس بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا، جس میں دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، اور اس کے بعد ایک احتجاجی تحریک، اور اس میں واضح کیا ہے، بالکل اس کتاب کے شروع ہی میں واضح کر دیا تھا کہ انتخاب اور انقلاب دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. انتخاب کے ذریعے صرف چہروں کو تبدیل کیا جاتا ہے، وہ نظام کے بارے میں اگر ہوتی بھی ہے تو بہت جزوی سی اصلاح ہوتی ہے اس کے اندر نظام میں. جبکہ انقلاب جو سیاسی، سماجی اور معاشی سطح ہے، ان تینوں سطحوں پر جو ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، جو استبدادی نظام وہاں پر ہوتا ہے، اس کو ختم کر کے اسلام کا عادلانہ نظام وہ لانا، وہ ہے انقلاب کا مقصد. اور وہ احتجاجی تحریک ہی کے ذریعے سے آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے تقاضے جدا، ان کے اہداف جدا ہیں، ان کے تقاضے جدا ہیں. پھر اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ بالکل جدا ہے ایک دوسرے سے. تو اس حوالے سے یہ دونوں بیک وقت نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد اور برعکس ہیں. آپ کی رائے میں کیا جماعت اسلامی کو یہ دونوں طریقے بیک وقت اختیار کرنے سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ فائدہ تو نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے ان کو. ان کی جو کارکن تھے اور بڑے کمیٹڈ کارکن تھے، اب وہ سیاسی کارکن بن کر رہ چکے ہیں. اور وہ جو احتجاجی تحریک اور احتجاجی سیاست کا جو ایک انداز ہوتا ہے، جس میں کارکنوں کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے، کمٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بجائے اب سیاسی رنگ ان پر غالب آ گیا ہے. اور جو سیاسی نارمز ہیں، جو طور طریقے ہیں، وہی اختیار کرنے پڑتے ہیں، جب ہی جا کر سیاست میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور یہ بات تو جماعت اسلامی کے لوگوں نے خود بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے سیاست میں حصہ لینا ہے تو سیاسی نارمز اور طور طریقے جو ہیں ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کیے بھی ہیں. تو اس حوالے سے دینی نقطۂ نظر سے تو ان کو نقصان ہی ہوا ہے. بہرحال سیاسی حوالے سے بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے. پوزیشن آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر خاکوانی صاحب، آج کے دور میں کسی تنظیم میں، کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اس کے آئین سے، اس کے دستور کا حلف اٹھایا جاتا ہے، اور آدمی کی ساری کمٹمنٹ ہے، یعنی اس رکن کی ساری کمٹمنٹ جو ہے وہ اس دستور سے ہوتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ہٹ کر شخصی بیعت کا طریقہ اپنایا، جو آج کے دور میں، اگرچہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ اجنبی ہو چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عوامی خواہش کے مطابق کیوں نہیں چلے؟ کیوں ایسا طریقہ اختیار کیا جو عوام اس کو اتنا جانتے نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بانی محترم وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہاں پر رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب لایا جا سکتا ہے، وہی ایک طریقہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب کس طریقہ کار سے اور میتھڈولوجی سے آیا ہے. اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی فقط احبانی، جسے میری سنت پسند ہے در حقیقت اسی کو مجھ سے محبت ہے. تو سنت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بیعت لی، اور بیعت عقبہ اولیٰ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے، بیعت رضوان ہے. پھر اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے. پھر اس بیعت کا تسلسل آگے خلفۂ راشدین نے اور صحابہ اکرام نے بھی اس کو اختیار کیا ہے. پھر جو ہماری تحریکیں اٹھی ہیں انہوں نے بھی بیعت کے سلسلے کو قائم و دائم رکھا ہے. تاریخ میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. تو در حقیقت یہ وہ طریقہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور پھر آگے خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے. تو بانی محترم نے اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو نص قرآنی سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اسلاف سے اور صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے. لہٰذا انہوں نے اس کو اپنی تحریک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ زیادہ رکھنے اور جوڑنے کی کوشش کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو مغرب نے ایک نظام ہمیں دیا ہے، جمہوری نظام، اس کو چھوڑ کر انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ طریقہ کار اختیار کرنے سے تنظیم کو عددی لحاظ سے نقصان پہنچا ہے؟ یعنی بہت سے لوگ بیعت کے حوالے سے جھجک کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کے باوجود ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پہلے جماعت کا نیوکلیس بنانا خاصا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو دیکھیں تو پہلے 13 برس میں تعداد ساتھیوں کی بہت تھوڑی تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی کھڑکی کھولی اور ایک دم سے اس میں انفلکس ہوا ہے. تو شروع میں تعداد چاہے تھوڑی ہو لیکن صحیح فٹنگز پر ہو، صحیح فکر ہو، صحیح طریقہ کار ہو. لہٰذا اس کے لیے شروع میں بڑا جتن کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایک دم سے اگر کوئی چیز تحریک پھیل جائے تو وہ پھر ایک مطلب ایسے جھاگ کی طرح بن جاتی ہے اور اس کے بیٹھنے کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ چاہے شروع میں عددی تعداد بہت تھوڑی ہے لیکن یہ کہ اسی طریقے کو اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اس میں برکت بھی بعد میں پڑتی ہے. شجاعت شیخ صاحب، یہ عرض کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے. اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے ایک تمثیل کے، ایک مثال کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ اس بیعت کی فوقیت کتنی ہے، اور ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. دوسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پھر آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ. تو علماء نے اس سے جو نتیجہ یا جو اصول نکالا ہے کہ 3 درجے فائق ہے ماں کا حق اور 1 درجہ باپ کا حق، اس طرح سے. تو اسی حوالے سے یہ 3 درجے ہیں. فائق ہے دوسرے جو بھی طریقہ ہائے نظام، جو بھی طریقہ ہائے ہیں جماعت کے لیے، جماعت کی شمولیت کے لیے، اس میں جو ہے یعنی منصوص، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، مسنون اور معصور، یہ 3 درجے فائق ہے. اور چوتھا ساتھ میں معقول بھی ہے. معقول یہی ہے کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ایم ڈی یا جی ایم جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور اسی کی اتھارٹی چلتی ہے. تو معقول بھی ہے. یہ سارا جو ہے سنت سے، سیرت سے، نص قرآنی سے، وہ یہ بیعت کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. شجاعت شیخ صاحب، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بیعت کا حق صرف وقت کے حکومت کو ہوتا ہے، وقت کے خلیفہ کو ہوتا ہے. ایک جماعت کے امیر کو جس کے پاس کسی چیز کو نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، اس کو بیعت لینے کا حق نہیں ہے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی اور بڑی شخصیت سے بیعت نہ ہو اس کو بیعت لینے کا حق نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کیوں اپنے لیے بیعت کا یہ سلسلہ شروع کیا؟ جزاک اللہ خیر. پچھلے 2 جوابات کے تسلسل میں ایک سادہ سی بات میں یہ رکھنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. قرآن کہتے ہیں نماز قائم کرو، تو حضور فرماتے نماز ایسے قائم کرو جیسے مجھے نماز قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہو.
قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو، تو لا محالہ اس کا طریقہ بھی رسول اللہ سے لینا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کا ذکر آیا۔ تو بات یہ ہے کہ آج جب ہمیں دین کا کام کرنا ہے تو یہ دین کا کام کوئی پہلی مرتبہ تو ہو نہیں رہا، اور اللہ کی واضح تعلیم موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اس تعلق سے تنظیم اسلامی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اجنبی دور میں مجھے حدیث یاد آئی نبی اکرم علیہ السلام کی کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، فسیعود کما بدا، ان قریب وہ اجنبی ہو جائے گا، فطوبى للغرباء۔ اب صحیح اسلام پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے اور اس کے لیے محنت کرنے والے ایک دور آئے گا کہ وہ اجنبی ہو جائیں گے، تو ایسے اجنبیوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت عطا کر گئے۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس عہد میں کہ جو بڑا پرفتن دور بھی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کا ہمیں موقع ملا، جو قرآن سے ثابت، سنت سے ثابت اور احادیث سے ثابت، خلفائے راشدین کے طرز عمل سے ثابت۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے جس کا آپ کے سوال کے جواب میں بھی حصہ شامل ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین نے اگر تحریک برپا کی تو انہوں نے بھی بیعت لی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک برپا کی، انہوں نے بھی بیعت لی تھی۔ ہمارے ماضی قریب میں چلے جائیں، تحریک شہیدین ماضی قریب کی تاریخ کا حصہ ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت لی ہے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب اس میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حد یہ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کی بھی خواہش تھی کہ وہ بیعت کی بنیاد پر، جو بیعت کا طریقہ امام الانبیاء نے عطا فرمایا، وہ بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت بنانا چاہتے تھے۔ یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ایک بیعت کا تصور ہے جو تصوف کے حلقوں میں ہے، تصوف کے سلسلوں میں ہے، وہ بھی امت میں چلا آ رہا ہے سلسلہ، جہاں ایک شخص انفرادی اصلاح کے لیے کسی صاحب علم اور صاحب عمل کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے تاکہ اس کو روحانی ترقی اور ترفع حاصل ہو سکے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بیعت کا تصور ہمیں ملا وہ بیعت جہاد ہے۔ چنانچہ یہ وجہ ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کے دین کے خاطر کھڑا ہونے کا ارادہ کیا اور انہوں نے بیعت لی تو وہ تو تصوف کے چاروں سلسلوں میں خود بیعت تھے۔ یہ بات اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کے اندر کے تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی، ظاہری بات ہے، کیونکہ آپ نے سوال کیا کہ بھئی کیا اہل تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں، تو بھائی جواب یہ ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تصوف کے چاروں سلسلوں میں بیعت تھے، جب انہوں نے بیعت لی ہے اگلی تو فرمایا کہ آؤ بیعت محمدی لیں، بیعت محمدی کریں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لوگوں کو جمع فرمایا۔ پتہ چلا کہ تصوف کے سلسلوں کی بیعت کا تصور بجا، لیکن بالا تر بیعت وہ بیعت محمدی ہے، بیعت جہاد ہے، اور تنظیم اسلامی میں بھی جو بیعت کا تصور ہے وہ بیعت جہاد کا ہے۔ ایک سوال کا حصہ آپ کا یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب کیا اہل تھے اس بات کے، سوال کا اصل میں پس منظر یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی صاحب علم، کوئی علم کے اعتبار سے بڑی شخصیت وہ آ کر ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہ معروف معنی میں عالم دین نہیں تھے اور جو بزرگی کے ہمارے معیارات ہیں وہ اس اعتبار سے پورا بھی نہیں اترتے تھے، تو اس کو ہمارے بزرگوں نے سوالات کے طور پر علماء سے پوچھا بھی، اور بڑے دو خوبصورت الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، افضل اور مفضول۔ ہماری ناظرین کے آسانی کے لیے افضل تو ہم سب سمجھتے ہیں جس کو فضیلت حاصل ہو، تو مفضول وہ ہوگا جس پر کسی کو فضیلت حاصل ہو۔ میں نے اسی لیے حوالہ دینا چاہا تھا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جو علم کے اعتبار سے اور اپنی اور دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے بہت بڑا درجہ رکھتے تھے، تو وہ تو افضل کہلائیں گے۔ ان افضل شخصیت نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر ہم اہل علم کہ تناظر میں دیکھیں تو سید احمد شہید مفضول قرار پائیں گے اور وہ افضل قرار پائیں گے، مگر جب بیعت جہاد کا معاملہ آ رہا ہے تو مفضول کے ہاتھ پر افضل نے بیعت کی ہے۔ یہی دلیل ہم تنظیم اسلامی میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تنظیم اسلامی میں ماضی میں بھی اور حال میں بھی وہ لوگ جو باقاعدہ علماء قرار پاتے ہیں اور باقاعدہ درس نظامی کے تمام کورسز سے گزرتے ہیں، تنظیم اسلامی میں ایسے اہل علم موجود ہیں کہ جنہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اس وقت جو ہمارے امیر تنظیم اسلامی ہیں محترم حافظ عاقب سعید صاحب، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر رکھی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ شعبہ تربیت کے ذیل میں ہم کام کر رہے تھے، خورشید انجم صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم نے ڈیٹا تلاش کیا کہ کیا تنظیم اسلامی میں کچھ وہ لوگ بھی جن کو علماء عام طور پر کہتے ہیں جو فارغ التحصیل علماء ہیں، تو کم و بیش کو 100 کی تعداد، جن میں ینگ حضرات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، کچھ زیادہ عمر کے بھی ہیں، جو باقاعدہ درس نظامی کے فضلاء ہیں، اور انہوں نے تنظیم اسلامی کے امیر کے ہاتھ پر الحمدللہ بیعت کر رکھی ہے۔ جی میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ
شیخ صاحب نے تو صرف حوالہ دیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مسلک اہل حدیث کے مجدد تھے پاک و ہند کے اندر، لیکن سید صاحب رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں مفتی عبدالحی بھی تھے، جو مسلک حنفی کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے، انہوں نے بھی بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پر. اور پھر پاکستان بننے کے بعد جب 1953 میں اینٹی قادیانی موومنٹ چلی ہے اور اس میں بیعت کی گئی ہے امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، اور ان بیعت کرنے والوں میں جہاں بڑے بڑے علماء بھی تھے، تو جو مسلک حنفی میں خاص طور پر دیوبندی حلقے میں بحقی وقت کہلاتے ہیں، لاکھوں احادیث کے حافظ مولانا امر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بیعت کرنی شروع کر دی ہے تو کوئی ایسا بات ہو گئی ہے، ہرگز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 4 سلسلوں میں بیعت کی ہوئی تھی. اصل میں یہ سلسلے ہیں بیعت کے جن کی بنیاد پر بیعت لی جاتی ہے. تو جب کوئی مرشد کسی کو بیعت کرتا ہے تو در حقیقت وہ تھرو ہمسیلف منسلک کرتا ہے اس کو اس سلسلے کے ساتھ. تو محترم ڈاکٹر صاحب نے رحمہ اللہ ہمیں کسی تصوف کے سلسلے کے ساتھ منسلک نہیں کیا، انہوں نے اس جہاد کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ جس کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا. اور اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. جب تک خلافت خواہ وہ نام کی ہی خلافت تھی وہ قائم تھی تو اس وقت معاملہ اور تھا، لیکن جب 1924 میں نام کی خلافت بھی ختم کر دی گئی، انگریز نے ختم کر دی، تو اب اصل میں وہ دور آیا ہے دوسرا، کہ جس میں آپ کو پھر مولانا مودودی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بہرحال ایک تحریک شروع کی ہے اقامت دین کے نام سے. اس سے پہلے ہمیں یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حسن ذکیہ ہوں یا عبداللہ ابن زبیر ہوں، تو انہوں نے کوئی اسلامی نظام کے قیام کے لیے بیعت نہیں لی. انہوں نے تو اصل خلافت میں جو بگاڑ ان کو محسوس ہوا اس کی اصلاح کے لیے بیعت لی ہے. لیکن ایک نئی سچویشن بن گئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قائم کی فتح مکہ کے روز، اور اس وقت انہوں نے بیعت خلافت لی، اور پھر خلافت قائم ہوئی. ہر آنے والا جو خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا، وہ بیعت لیتا تھا اس دین کو قائم رکھنے کی. اقامت کے 2 معنی ہیں نا، قائم کرنا بھی اور قائم رکھنا بھی. تو ہر امیر المومنین اس دین کو قائم رکھنے کی بیعت لیتا تھا. لیکن جب 1924 میں وہ انسٹیٹیوشن ابالش کر دیا گیا اور خلافت ختم ہو گئی، اب ایک نئی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی کہ دوبارہ اثر نو اس کو قائم کرنا ہے. تو یہ چونکہ ہمارے 1300 سالہ تاریخ کے اندر وہ چیز نہیں تھی، لہذا ایک نئی سی بات معلوم ہوئی کہ اس کی کیا ضرورت ہے. اور ہماری فقہ کے اندر بھی یعنی باقاعدہ خلافت قائم رکھنا مراد لیا گیا ہے بالعموم، خلافت قائم کرنا مراد نہیں لیا گیا. اس کی جو بحث ہوئی ہے ساری، تو ایک نئی سچویشن ہے جس کو علامہ اقبال نے اولا اپنے اشعار میں ہائی لائٹ کیا، اور پھر ابھی باقاعدہ خلافت وہ ختم نہیں بھی ہوئی تھی، لیکن اثر نو اس کی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ ہونا چاہیے حکومت الہیہ کے الفاظ سے. ابوالکلام آزاد نے اس کی طرف توجہ دلائی، لیکن جب مولانا ابوالکلام آزاد خود میدان چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو گئے تو پھر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بالکل صحیح طور پر وقت کے اصل تقاضے کو پہچانا اور پھر اصل بنیادوں پر ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جس کا نام جماعت اسلامی. شجاع الدین شیخ صاحب، آپ کی طرف واپس آؤں گا کہ یہ تو آپ سب حضرات کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلامی نظام کے لیے جو تحریک چلائی جائے اس کے لیے بیعت کا نظام ہی ایک صحیح نظام ہے، تب ہی یہ تحریک چل سکے گی. یہ تو بات آپ حضرات کی گفتگو ثابت ہو گئی. سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں، جدید دور میں، یہ جب ہم اس کو کریں گے، شخصی بیعت کا نظام لوگوں کے سامنے لائیں گے، تو لوگوں کے سامنے یہ آئے گا کہ یہ آمریت قائم ہو رہی ہے. تو اس کی کیا آپ لوگوں کے سامنے تشریح کریں گے کہ کیا واقعتاً شخصی بیعت سے آمریت قائم ہوتی ہے؟ کیا شخصی بیعت سے آزادی رائے یا اخوت مساوات جس کی جمہوریت دعوے دار ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ بہت قیمتی سوال ہے آپ کا کہ اگر بیعت کے نظام کو ہم جاری کر دیں تو ایک طرح کی محسوس ہوتا ہے کہ آمریت ہمارے سامنے آ جائے گی. اور جو آج کل کا سینیریو ہے اس کے اندر یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، آزادی رائے کا معاملہ اور مساوات کا معاملہ. اب مجھے فرما دیجئے کہ بلکہ ہم ذرا غور کر لیں، اس وقت جو سو کال ڈیموکریسی چلے ہمارے ملک میں جاری ہے تو کتنی آزادی رائے ہمیں دستیاب ہے. یعنی اگر ممتاز قادری کے جنازے کی بریفنگ اگر نہیں آنی ٹیلی ویژن پر،
جبکہ لاکھوں کا اجتماع وہاں پر موجود ہو تو آپ کا ہمارا سو کالڈ یہ ڈیموکریسی کا نظام اس کو آنے نہیں دیتا. کہاں گئی آزادی رائے؟ مجھے بتا دیا جائے. اسی طریقے سے مساوات کی باتیں کی جا رہی ہیں. مطلب یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ ڈیموکریسی سو کالڈ جو ہے اس کا ہم جو ہے وہ جنازہ جو نکلا ہوا ہے اس پر کلام کریں. مطلب یہ کون سی مساوات ہے کہ اس وقت کے سابقہ وزیر اعظم کی طبیعت اگر خراب ہو جائے تو اس کے لیے ساری مشینری قانون کی اور سو کالڈ وہ حرکت میں آ جائے اور ساری فیسلٹیز جن کی شاید ضرورت بھی نہ ہو وہ فراہم کرنے کے راستے کھول دیے جائیں. اور ہماری جیلوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مجرمین میں سے سینکڑوں بیمار پڑے ہوئے ہوں گے جو مر بھی جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ تو وہ جمہوریت کا پہلو ہے جو اس وقت ہمارے سامنے گراؤنڈ ریالٹی پر موجود ہے. اب آئیے جب ہم اسلام کی تعلیم کی بات کریں گے تو اسلام سے بڑھ کر کس نے انسان کو آزادی عطا کی ہے؟ ہاں وہ آزادی جو حدود میں رہ کر ہو تو بندہ پھر وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آزادی رائے کی کوئی بات کرنا چاہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھی دنیا جن کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ڈال دی ہے اور خطبہ دینے کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین ابھی آپ کی بات تو نہیں سنیں گے, لا نسمع ولا نطیع, نہ سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے. بھئی کیا ہو گیا؟ یہ جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا, یہ جو لباس آپ کا ہے, غنیمت میں جتنا ہمیں کچھ ملا اس سے تو ماشاءاللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحت مند بھی تھے, اس سے آپ کا لباس تو تیار نہیں ہو سکتا تھا. تو وہاں یہ نہ ہوا کہ فورسز کو بلا کے جیل میں ڈلوا دیا جائے اور آزادی رائے پر پابندی لگا دی جائے. اسی بھرے مجمع میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ, بیٹا آپ جواب دیجئے. بیٹے نے عرض کی کہ بات یہ ہے کہ جو غنیمت میں کپڑا ملا میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا, تب ان کا لباس مکمل ہوا, تب لباس انہوں نے پہنا. تب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ الان نسمع و نطیع, اب ہم سنیں گے اور اب ہم اطاعت کریں گے. اس سے بڑھ کر آزادی رائے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بوڑھی اماں راہ چلتے سیدنا عمر کو پوچھتی ہیں, اے عمر تجھے کس نے حق دیا ہے کہ مہر کی اپر لمٹ کو تجھے مقرر کر دے جبکہ اللہ کا کلام قنطارہ ڈھیروں کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے؟ تو سیدنا عمر ان کی بات قبول کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک بوڑھی اماں کے ذریعے عمر کو دین کی یہ بات سکھا دی. تو میں تو عرض کروں کہ اگر شریعت کی تعلیم پر چلیں تو اس سے بڑھ کر کہیں آزادی رائے میسر نہیں آ سکتی, اس سے بڑھ کر کہیں مساوات میسر نہیں آ سکتی. سیدنا عمر چارج لینے کے جا رہے ہیں یروشلم کا, اور باری کس کی آ رہی ہے بیٹھنے کی اونٹ پر؟ خادم کی آ رہی ہے. خادم بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے کہ خدا کے واسطے اب تو آپ بیٹھ جائیے. تو سیدنا عمر فرماتے الدور دورہ کہ باری تو تیری باری ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں بیعت کے نظام کی تو ہم اسلامی پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں جس کے لیے دلائل پیش کیے گئے, منصوص یعنی قرآن سے ثابت, مسنون سنت رسول علیہ السلام سے ثابت اور مأثور ہے امت کی 1400 برس کے طرز عمل سے ثابت ہے. اور رہی بات کی جس کو آمریت کہا جاتا ہے, تو سچی بات تو ہے کہ دنیا کے ہر انسٹیٹیوشن کے اندر جو خورشید صاحب فرما رہے تھے یہ نظام معقول بھی ہے. دنیا کے ہر ادارے کے اندر سموتاعت ہے, دنیا کے ہر ادارے کے اندر لسن اینڈ اوبے کا معاملہ, اور سومس دنیا کے ہر انسٹیٹیوشن میں ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہی ہوتی ہے, تبھی ڈسپلن چلتا ہے. یعنی آن دا لائٹر سائڈ بعض حضرات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے باس کی مانتے ہیں اور باس کی کڑوی باتوں کو بھی مان جاتے ہیں, اور جملہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ باس از always right, and rule number 2 کیا ہے؟ if disagreed comma refer to rule number 1, and rule number 1 is what? boss is always right. تو یہ اس کو کسی نے آمریت نہیں کہا, اس کو ہر ایک نے کہا نہیں ڈسپلن ہونا چاہیے اور نظم و ضبط ہونا چاہیے. بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں, تو جتنے ہی خوبصورت الفاظ اردو اور انگلش میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس سب کے مجموعے کے اوپر اللہ کا اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کا دیا ہوا یہ نظام ہے کہ جس میں ڈسپلن آتا ہے, اور جس کو ہم آمریت کہتے ہیں وہ ہوگی جو لوگوں نے آمریت کر رکھی ہے. مگر آپ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو دیکھ لیں اور امارت کے تصور کے ساتھ جس کسی نے اللہ کے دین کی واقعتاً نمائندگی کی ہے اس کا اپنے زیر تحت لوگوں کے ساتھ, ماتحت لوگوں کے ساتھ طرز عمل دیکھ لیں تو پھر یہی نظام جو بیعت کی بنیاد پر ہمیں عطا کیا گیا یہی انسانیت کو اچھا لگے گا. جیسے ہم یہ کہنا چاہیں گے اگر اسلام صحیح اسپرٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہو اور اس پر واقعتاً عمل درآمد ہو رہا ہو تو اس کے سوا انسانیت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اسی طرح اگر بیعت کا تصور جو دین نے عطا کیا ہے اپنی اسپرٹ کے ساتھ ہمارے سامنے ہو تو انسانیت کے لیے اس سے بڑا اجتماعیت کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. فرمائیے اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آمریت بمقابلہ اسلامک پیراڈائم میں شخصی بیعت کا معاملہ, امارت کا معاملہ, اس میں اہم ترین چیز نظام مشاورت ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں. لہٰذا بیعت کے نظام, اسلامی بیعت کے نظام میں
باقاعدہ مشورے کے مختلف فورمز ہوتے ہیں اور بند ذہن بنانے کی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ ان کے مشورے سے امیر کو یہ تقویت ملتی ہے کہ میں فیصلہ کیا کروں۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی تھی اس میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ ان نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کی ملامت سے بے خوف یعنی ڈریں گے نہیں۔ لہٰذا اس میں یہ چیز موجود ہے کہ شرائعت کا نظام اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جبکہ عامر جو ہے وہ مشورہ لینے کا پابند نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ لینے کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا میں آل ان آل ہوں اور میں نہیں فیصلہ کر، میں عقل کل ہوں اور مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ تو شرائعت کا جو نظام ہے وہ ڈفر کرتا ہے دونوں سسٹمز کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب آپ حضرات نے اس میں جی فرمائیے۔ چاہوں گا، اصل میں امیر کا ترجمہ ڈکٹیٹر کرنا ہی عربی کے لحاظ سے غلط ہے۔ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے، ایک ہے عامر، امر کہتے ہیں نا حکم کو، جی تو عامر حکم دینے والا، اس کا ترجمہ ہے ڈکٹیٹر۔ امیر صفت ہے اور صفت کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں لازم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کام جو ہے وہ ہو رہا ہو۔ مثلا ناصر اور نصیر، ناصر کا اطلاق اس پر اس وقت ہوگا جب وہ مدد کر رہا ہو، اس لیے کہ یہ اسم فاعل ہے، وہ حادث ہوتا ہے، لیکن نصیر اس میں مدد کرنے کی صلاحیت ہے خواہ وہ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ تو عامر اسم فاعل ہے، اس کا ترجمہ ہے ڈکٹیٹر۔ امیر کا ترجمہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہ لیڈر ہے، ڈائریکٹ کرنے والا، لیڈ کرنے والا، اور کمانڈر اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کمانڈ دینے والا، لیکن وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا کہ ہر وقت حکم چلاتا رہے۔ تو ہمارے دین کی جو اصل اصطلاح ہے وہ امیر ہے، عامر نہیں ہے۔ لہذا اس لفظ کے اندر بھی وہ جو بات ابھی ڈاکٹر خاکمانی صاحب نے فرمائی کہ اس میں مشورہ ہے اور مشورے کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال آپ نے جو پہلے کیا تھا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیعت تو صرف صاحب امر کی ہو سکتی ہے کہ جو ان پاور ہو، تو تنظیم اسلامی کی بیعت کیسے درست ہے؟ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی یا بیعت عقبہ اولیٰ جو ہوئی تھی، وہاں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ریاست کے امیر تو نہیں تھے، سربراہ مملکت تو نہیں تھے۔ یعنی بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں کہ جی میں چوری نہیں کروں گا، بدکاری نہیں کروں گا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، ایسا نہیں کروں گا، وہ تو کچھ اعمال کی بیعت ہے۔ لیکن بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ تو باقاعدہ ایک بیعت سموطاعت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 12 نقیب مقرر فرمائے تھے اوس اور خزرج میں سے، اصل میں ان کی اطاعت کی بیعت تھی اور اس میں سموطاعت کے الفاظ آئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکومت تو قائم نہیں تھی۔ ہاں، فتح مکہ کے موقع پر آپ جو تھے وہ خلیفہ بنے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور جو آپ نے والی مقرر کیے تھے وہ آپ کے مقرر کیے ہوئے امراء تھے، وہاں تو بات وہ ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میرا سوال ان حضرات سے یہ ہے کہ پھر بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی اور اس میں بھی یہی الفاظ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر علیہ وان نقول بالحق انما كنا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی سننے اور ماننے کی، خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو، اور یہ کہ ہم جو بھی ذمہ دار ہوں گے حکم دینے کے یا پوٹینشلی حکم دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، ہاں حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے۔ میرا سوال ان حضرات سے یہ ہے جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ پھر وہاں کون سی حکومت قائم ہوگی۔ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے وہ کسی کا خیال یا کسی کی سوچ نہیں ہے کہ لوگ اس کو پسند ناپسند کرتے ہیں یا فلاں آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ہمارے سامنے اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ہوا کیا تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کی اصل حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے خاندان کا سربراہ بنتے ہی، یہ بھی شاید کچھ ناظرین کے لیے بالکل نئی بات ہو کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سن 10 نبوی جو عام الحزن ہے، اس میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کو انتقال ہوا۔ اگلی بات پتہ نہیں سیرت نگاروں نے کیوں گول کر دی ہے یا اس میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، چیز نکالی گئی ہے کہ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا اور اس نے بڑے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے کہ یہاں یا کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا، کوئی آپ کو پناہ دیتا تو رہ سکتے تھے، تو آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں جو ہوا وہ ہمیں معلوم ہے۔ اب واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی
اور معراج سے آئے ہیں تو 5ویں ماہ میں حج آیا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھولی مدینے کی، 5 افراد اسلام لائے، مسلمان ہو گئے. اگلے سال 12 افراد آئے ہیں تو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اور اگلے سال پھر 75 افراد آئے ہیں، اور آپ کے لیے پیشکش لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب یہ کیا ہوا کہ مدینے کے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی بنے. آپ کا مشن کیا تھا؟ مکے میں ساری لڑائی کیا تھی کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ کی حکمرانی جو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ہم آپ کے ساتھی ہیں، تو مشن میں شریک ہوئے. فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرگنائز کیا. یہ اصل میں بیعت کی حیثیت ہے. اس کو ہم ناز کر دیتے ہیں تو پھر طرح طرح کے سوالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی تحریک، خاص طور پر ایسی تحریک جو اسلام کا نفاذ چاہے، اس کے لیے جو شخصی بیعت ہی لازم ہے، وہی کارگر ثابت ہوگی. اب آپ بتائیے کہ ایک شخص آپ کی تنظیم میں شامل ہو گیا، اب وہ آپ کی تنظیم میں شامل ہو گیا ہے تو آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں، اس کو شروع میں کیا کام کر دیتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ جب کوئی ساتھی اس میں شامل ہوتا ہے اور چونکہ وہ ابتدا کر رہا ہوتا ہے ایک نظم کے اندر، لہٰذا ہم اس کو مبتدی رفیق کے نام سے اس کو ایک نام دیتے ہیں اور اس کو گریجولی اپنے نظم کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو پہلے اس کو مبتدی رفیق بنا کر پھر امیر جو ہوتا ہے کہ جس علاقے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے تو امیر اس کے پاس جا کر اس کے کوائف لیتا ہے، اس کے گھر جا کر ایک کوائف فارم ہوتا ہے، اس کا پس منظر لیتا ہے، اس کے گھریلو حالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے فکر کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک دلی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ کوائف فارم اوپر جاتا ہے اور پھر اگر وہ مرکز اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ باقاعدہ ایک رفیق بن جاتا ہے اور بعد میں موقع پر جو ہے وہ بیعت بھی کر لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر امیر حلقہ جو ہے وہ اس کو تعارفی پروگرام میں شامل کرتا ہے اور اس کے پورے تنظیم کا سٹرکچر بیان کرتا ہے، وہ کس حلقے میں ہے، اس کے حدود کیا ہیں اور اس کے مختلف پورٹ فولیوز کیا ہیں، کون ناظم تربیت نظم کو اس نے فالو کرنا ہے اور اس کو اسائن کرتا ہے کہ تم فلاں اسرے میں ہوگے اور تمہارا امیر یہ ہوگا اور تمہارا نقیب یہ ہوگا. اور پھر اس کے لیے رفتہ رفتہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو اپنی نماز کی اصلاح کرو کہ 5 وقتہ نماز کو بہتر کرو اور اس کو مسجد میں ادا کرو، تلاوت کو معمول بناؤ، اچھے اخلاق پیدا کرو، اپنے مسنون ذکر اذکار ہیں اس کو اندر پیدا کرو اور اسرے کے پروگراموں میں ضرور شریک ہو. اس لیے کہ اب تم ایک نظم کے اندر شامل ہوا تو اس اسرے کے پروگرام ہیں یا جو بھی حلقہ قرآنی ایک ہے اس کے اندر وہ شامل ہو. پہلے 3 ماہ کے لیے اس کو 2-3 کتابیں دیتے ہیں تاکہ وہ فکر کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر رچ بس جائے. تو اس طرح اسرے کو ذرا ناظرین کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اسرا اصل میں گھروندے کو کہتے ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا گھروندہ ہے، اس میں ایک جیسے گھر کا باپ ہوتا ہے اسی طرح ایک اسرے کا ایک نقیب ہوتا ہے اور اس میں 3-4 جو ہے رفقا ہوتے ہیں اور وہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق بھی پیدا کریں، ایک دوسرے کے حالات کو بھی معلوم کریں اور نقیب یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے کہ ان کے اخلاق میں اور کردار میں اور ان کے فکر میں وہ بہتری پیدا ہو. تو اس کے لیے مختلف پروگرامز ڈیزائن ہوتے ہیں اور اس میں ان کو شمولیت کی دعوت ہوتی ہے اور اس کو ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ بہتری پیدا ہو رہی ہے یا نہیں، کوئی داڑھی کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں، اور اسی طرح نمازوں اور عبادات کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں. تو ایک اپنے مسائل کو چھوٹے سطح پر رکھنے کے لیے یہ ایک اسرے کا کانسیپٹ. خورشید عالم صاحب، کیا تنظیم اسلامی میں کوئی تربیتی پروگرام ہے رفقا کو جو اس کے ساتھی بنتے ہیں ان کو کوئی تربیت دی جاتی ہے یا وہ جس طرح چاہے اپنی مرضی سے چلتے ہیں؟ جی، باقاعدہ تربیتی نظام ہے تنظیم اسلامی کا اور پورا شعبہ تربیت ہے جو اس تربیتی نظام کو ایک طرح سے دیکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. مختلف ہمارے کورسز ہیں جس میں جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا جو شخص شامل ہوتا ہے اس سے اولین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اولین فرصت میں ایک 7 روزہ تربیتی کورس ہے جسے ہم مبتدی تربیتی کورس کہتے ہیں وہ کرے. اسی طرح پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وہ نظم اسے دیکھتا ہے اور نظم کے ساتھ چلتا ہے اور پھر
امیر حلقہ کی سفارش پر اسے ملتزم قرار دیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے ایک ملتزم تربیتی کورس ہے، بلکہ اس کے ساتھ نظم کے دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مطالعہ یا سماعت نصاب ہے وہ کر کے، اور پھر اس کے بعد امیر حلقہ کی سفارش پر وہ دیکھتا ہے فکری لحاظ سے یہ کہاں پر کھڑا ہے، یا ایک سوال نامہ پر کروایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک ملتزم تربیتی کورس ہے. یہ 2 کورسز ہے. اسی طرح جو ہمارے امراء و نقبا کی چین ہے ان کے لیے 2 کورسز ہیں. ایک نقبا کورس ہے جو ایک بار کرنا ہوتا ہے تنظیمی زندگی میں. ایک ریفریشر ہے جو امراء و نقبا و معاونین تربیتی و مشاورتی اجتماع ہے، وہ ہر سال حلقے میں ہوتا ہے. اسی طرح مدرسین کے لیے ہمارا ایک بنیادی کورس ہے جسے مدرسین کورس کہتے ہیں، وہ بھی ایک مرتبہ زندگی میں کرنا ہوتا ہے. ایک ریفریشر ہے جو ہر سال ہوتا رہتا ہے، اور اس میں بھی ہر مدرس کی شرکت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. یہ کورسز جو ہیں وہ تو مستقل اور مسلسل چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ساتھ ساتھ کورس کروائے جاتے ہیں، جیسے نصاب ہے اس کے حوالے سے ایک مبتدی کا نظریاتی ریفریشر کورس ہے. اسی طرح ملتزم کا نظریاتی ریفریشر کورس ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ منتخب نصاب نمبر 1 اور نمبر 2. نمبر 1 وہ جس کی بنیاد پر اور جس یہ تنظیم اسلامی کھڑی ہوئی ہے، یہ منتخب نصاب ہی تھا جو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ 65 میں لاہور منتقل ہوئے تھے اور انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا. اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ تصور دین کیا ہے اور تصور فرائض دینی کیا ہے. تو اس کا ہم نے ایک ہفتے کے اندر اس پورے منتخب نصاب سے گزارا جاتا ہے. اسی طرح پھر بانی محترم نے 1986 میں، یعنی اب وہ جو تنظیم بن گئی ہے اس کے اب جو تنظیمی مسائل ہیں، امیر اور مامور کا کیا رشتہ ہے، اس میں شمولیت کس طرح ہونی چاہیے، اور دوسرے مسائل تنظیمی مسائل سے متعلق ڈاکٹر صاحب نے پھر ایک کورس کہہ لیجئے یا دروس کے ذریعے سے ان چیزوں کو کیا. حزب اللہ کے اوصاف کے نام سے وہ باقاعدہ کتاب موجود ہے، اس کا ایک سہ روزہ کی صورت میں کروایا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ مختلف کورسز چلتے رہتے ہیں، جیسے 30 روزہ ایک کورس تھا. تو یہ مختلف کورسز ہیں اور یہ پورا پیکج ہے جس میں پھر ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں آپ ہی سے پوچھوں گا، جی سر، کیا آپ نے تنظیم اسلامی میں کوئی کیڈرز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی تنظیم کا رفیق کس طرح کسی منصب کا اہل گردانا جاتا ہے؟ جی، کیڈرز کے حوالے سے شروع میں تو جیسے تنظیم شروع ہوئی تو اس وقت تو خاص کیڈرز نہیں تھے، بس جو آیا وہ رفیق تھا. اور پھر بعد میں اس کو 2 کیڈرز میں تقسیم کیا گیا، ایک مبتدی تھا اور ایک منتظم کہلاتا تھا. پھر بعد میں اس منتظم کو ملتزم کیا گیا. ملتظم کیا ہے؟ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ مبتدی تو ابتدا کرنے والا ہے، جو شخص بھی تنظیم میں شامل ہوتا ہے ابتدا کرتا ہے، لیکن یوں کہیے کہ اصل منزل اس کی پھر ملتظم ہے. ملتظم کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ملتظم خانہ کعبہ کے ساتھ جہاں چمٹا جاتا ہے وہاں پر، اسی طرح ملتظم وہ ہے جو چمٹتا ہے. ہمارا یوں کہہ لیجئے کہ نظم کے ساتھ جو شخص چمٹا ہوا ہے وہ ملتظم رفیق کہلاتا ہے. کچھ اگر میں کہوں کہ مبتدی بگنر ہے، جی بالکل، اور ملتظم کمیٹڈ ہے. جی صحیح ہے، صحیح ہے. تو ملتظم رفیق جو ہے ملتظم رفیق انہی میں سے پھر ہمارے جو کیڈرز ہیں، اور پھر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. جیسے کوئی کسی مقامی تنظیم کا امیر ہوگا تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ 2 سال کم از کم ہو چکے ہوں اسے ملتظم رہتے ہوئے، یعنی 2 سال ایز اے ملتظم رفیق وہ گزار چکا. اسی طرح شورا کے لیے اس میں ایک شرط ہے کہ کم از کم 5 سال اسے ہو گئے ہو ایز اے ملتظم رفیق. تو یہ مختلف یوں کہہ لیجئے چھلنیاں یا کچھ کرائٹیریاز ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے ملتظم رفقا ہی سے لیے جاتے ہیں جو بھی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں مختلف. شجاع الدین شیخ صاحب، شیر انجم صاحب نے شورا کا ذکر کیا ہے. جی جی، اس کا مطلب ہے کہ تنظیم میں کوئی ایسی باڈی ہے جو مشورے دیتی ہے. اس کے مشورے دینے کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہاں اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے، یا وہ صرف مشورہ دیتی ہے اور امیر کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اسے ویٹو کر دے، یا کیا صورتحال ہے اصلاً تنظیم اسلامی میں؟ جس بیت کے نظام کو لوگ آمرانہ کہتے ہیں کہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کر دے گا اور کوئی کسی کی مجال نہیں اس کے سامنے بات کر سکے، اس بیت کے نظام میں ذرا آپ غور فرمائیے کہ مشاورت کے کتنے فورمز اویلیبل ہیں. سب سے بڑی بات جو درمیان میں گفتگو بھی آئی، جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
ایمان والوں کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. اس سے اوپر آ جائیے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر تو وحی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ خود گواہی دیتا ہے سورہ نجم کے آغاز میں, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ان پر اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. جن پر وحی آتی ہے ان کو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے. اور مشورہ حضور اپنی ازواج مطہرات سے بھی کرتے ہیں. اور ایک انتہائی بہترین جو موقع ہمارے سامنے ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ جب احرام حضور چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کھولنے نہیں کھولتے تو ام سلمہ صاحب کہتے ہیں بھئی یہ احرام نہیں کھول رہے, تو امت کی ماں ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ آپ احرام کھول دیں, سب احرام کھول دیں گے, مسئلہ حل ہو گیا. تو پتہ چلا حضور علیہ السلام ازواج مطہرات سے بھی مشورہ کر رہے ہیں, صحابہ کرام سے بھی مشورہ کرتے تھے. اور کبھی آپ نے شیخین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ فرمایا کہ جس رائے پر ابو بکر اور عمر جمع ہو جائیں میں اس رائے کے خلاف نہیں کرتا. اور کبھی حضور اپنی رائے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. غزوہ احد کا موقع جی, تو جب حضور نے جوشیر صحابہ کا جوش دیکھا تو حضور نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور ڈبل زرہ پہن کر آپ تشریف لے کر آئے. اور بعض لوگوں کو احساس ہوا کہ کہیں ہم نے غلط مشورہ تو نہیں دے دیا, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, جب پیغمبر نے ہتھیار سجا لیے تب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جنگ کیے بغیر ہتھیار کو اتار دے. گویا حضور نے اپنی رائے کو چھوڑ کر اپنے ان پیارے صحابہ کی رائے کو ترجیح دی. تو یہ جو ہم بیعت کے نظام کی بات کریں تو حضور کا عطا کردہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں مشورے بھی ہوتے ہیں, حضور مشورے بھی لیتے ہیں. البتہ یاد رہے یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159, اس میں یہ ذکر جو آیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی علیہ السلام ان سے معاملات میں مشورہ لیجئے. آگے قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اے نبی جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے. مشورہ ہوگا, بھرپور ہوگا, مگر حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیں. اسی سے اہل علم نے بات اخذ کی ہے کہ مشورہ تو سب لوگ دیں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ امیر کا اختیار ہے کہ وہ کس رائے پر فیصلہ کرے, اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ ان آراء کے برعکس وہ فیصلہ کرے, کیونکہ بالآخر امیر کو اختیار حاصل ہے فیصلہ کرنے کا, ڈسپلن تبھی چلے گا. البتہ بات اصل یہ کرنی تھی کہ تنظیم اسلامی میں مشاورت کے کیا کیا فورمز ہیں. میں الحمدللہ تنظیم اسلامی میں 1998 سے شامل ہوں. آپ سب حضرات تو میرے بزرگ ہیں, الحمدللہ بہت سینئر ساتھی یہاں پر موجود ہیں. بہرحال ہمیں کئی تجربات ہیں, یعنی ایک مرتبہ بلکہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے امیر تنظیم اسلامی جو حافظ حافظ سعید صاحب ہیں کراچی تشریف لائے, اور ایک نجی ملاقات جو 5 منٹ کی تھی, اور میں نے 2 ایشوز کے تعلق سے 2 سوال ان کے سامنے رکھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ سوال آپ کے اہم ہیں, اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مرکزی شورا میں کلام ہو. اور میں گواہ ہوں کہ جو 3 سوالات میں نے 3 منٹ میں ان کے سامنے رکھے, ان پر 7.5 گھنٹے شورا میں گفتگو ہوئی. میرے لیے لرننگ تھی, میرے سینئرز سے, ان سے میں نے سیکھنا چاہا کہ بھئی اس معاملے پر تنظیم نے پہلے بھی گفتگو کی ہوگی, مگر ہم جو نیو کمرز ہیں تھوڑا ان کی ذرا برین سٹارمنگ ہو جائے. میں یہ عرض کروں کہ 3 منٹ میں 3 سوالات جو رکھے گئے, مرکزی شورا جس میں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں 50 سے زیادہ کی تعداد میں, 7.5 گھنٹے وہاں گفتگو ہوئی. ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب نے ایک خط لکھا مرکز میں, ایک عام رفیق تنظیم تھے, خط میں ایک سوال انہوں نے رکھا اور ایک مشورہ دیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے, اور ابھی تک وہ ملک سے باہر ہی ہیں. مگر ان کے اس مشورے پر میں خود گواہ ہوں کہ 2.5 گھنٹے تنظیم اسلامی کی مرکزی شورا میں گفتگو ہوئی. پتہ یہ چلا کہ فورمز تو ہیں اویلیبل, فورمز کے علاوہ ایک عام رفیق تنظیم, ایک عام جو کارکن ہے تنظیم کا, ہم اسے رفیق تنظیم کہتے ہیں. اس رفیق کے اندر بھی رفق کا لفظ ہے جس میں ہمدردی کا جذبہ, محبت کا جذبہ, بڑا قیمتی لفظ ہے عربی زبان کا, حدیث میں بھی آتا ہے. تو ایک عام رفیق تنظیم جب چاہے وہ مشورہ دے سکتا ہے. البتہ کچھ فورمز ہمیں اویلیبل ہیں, جیسے کہ اسرے کا ذکر ہے, اسرہ بمعنی خاندان, یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے تنظیم اسلامی میں, جہاں ایک ذمہ دار جس کو ہم نقیب کہتے ہیں اور اس کے ساتھ چند ساتھی ہوتے جن کو رفقا کہا جاتا ہے. ہفتے وار ان کا اجتماع ہوتا ہے کم و بیش 1.5-2 گھنٹے کا, اور اس میں ایک سیگمنٹ 15 منٹ کا, 20 منٹ کا, کبھی آدھے گھنٹے کا وہ مشاورت کا ہوتا ہے. یہ گراس روٹ لیول پر بیسک یونٹ, ایسے سینکڑوں یونٹس ہمارے پاکستان میں الحمدللہ, پورے پاکستان کو اگر دیکھیں تو وہاں مشورہ دیا جا سکتا ہے. نمبر 1 یہ پراپر فورم ہے. یہ جو نقیب ہے, اس طرح کے اور بھی نقیب ہوں گے. تو ایک سلیکٹڈ ایریا کے اندر, آپ لاہور میں کہیں تو بہت سارے ایریاز ہو جائیں گے, ایک اسپیسیفک ماڈل ٹاؤن کا ایریا لے لیں مثال کے طور پر, یا ہم کراچی کی بات کریں تو نارتھ ناظم آباد کا ایریا لے لیں مثال کے طور پر. ایسے 10-12 اسرے ہوں گے. ان 10-12 اسروں کے اوپر جو نظم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں مقامی تنظیم. اس مقامی تنظیم کا ایک مقامی امیر ہوگا
جس کے تحت 10-12 نقیب ہوں گے. یہ ہر 15 دن بعد ملاقات کرتے ہیں, ان کا ایک اجتماع ہوتا ہے اور اس میں بھی باقاعدہ مختلف ایشوز پر مشاورت ہوتی جو طے شدہ بھی ہوتے ہیں, اور اس فورم پر کوئی مشورہ دینا چاہے تو اس کا بھی موقع ہوتا ہے. پھر مقامی تنظیم سے اوپر آ جائیں تو ایک حلقہ بن جاتا ہے. لاہور میں 2 حلقے ہمارے پاس ہیں, کراچی میں 3 ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو چند مقامی تناظیم جو 8 ہوں گی 10 ہوں گی, ان کے اوپر ایک حلقہ بنا دیا جاتا ہے. تو حلقے کے امیر ہوں گے, جیسے کہ خاکوانی صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ, حلقے کے امیر کے انڈر میں 10-12 مقامی تناظیم کے مقامی عمرہ ہوں گے. تو ان کی بھی مشاورت کبھی 15 روزہ کبھی ماہانہ بنیاد پر, اس پر بھی طے شدہ امور پر مشاورت ہوتی ہے, اور ان حضرات میں سے کوئی مشورہ دینا چاہے وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے اوپر آ جائیں تو اب ہم مرکز کی سطح کی بات کریں گے. کچھ کمی رہ جائے گی تو ہمارے اکابرین انشاءاللہ اس کی تصحیح فرما دیں گے, اس کی کریکشن فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. مرکز کی سطح پر آ جائیں تو امیر تنظیم اسلامی کا ایک مرکزی اسرہ ہے, اور اس مرکزی اسرے میں ہمارے اکابرین اور سینئر ترین لوگ موجود ہیں, اور ہر ہفتے عام طور پر جمعرات کے دن ان کا ایک مرکزی اسرہ ہوتا ہے, اور جس میں مختلف شعبوں کے ناظمین بھی شامل ہیں, جیسے کہ خورشید انجم صاحب ہیں ناظم تعلیم و تربیت, اس طرح اور بہت سارے شعبوں کے ناظمین, اور یہ ہفتے وار مشاورت کا سلسلہ رہتا ہے. ضرورت ہو تو اس کا دن بھی بڑھایا جا سکتا ہے یا وقت بھی بڑھایا جا سکتا ہے. نیچے سے جتنے مسائل آ رہے ہیں ان پر بھی کلام ہو سکتا ہے, اور اس فورم پر بھی ایک مشورہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے پر پھر ایک ہماری مرکزی شورا ہے. اس مرکزی شورا میں پورے پاکستان بھر سے ایک باقاعدہ پروسیس کے ذریعے مشاورت سے چند افراد کا تعین امیر تنظیم کرتے ہیں کہ یہ مرکزی شورا میں آنے کے اہل ہیں. باقاعدہ اس کو پورا نظم ہے, پورے پاکستان بھر سے مشاورت کے بعد ان اراکین شورا کا کہیے کہ تعین کیا جاتا ہے, اور یہ مرکزی شورا اب ہمارے تقریباً ہر 4 مہینے پر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور اس شورا میں جو کہ مرکزی شورا ہے, پاکستان بھر سے حضرات آئے ہوئے, طے شدہ اس کا ایک ایجنڈا بھی ہوتا ہے, ان پر بھی مشاورت ہوتی ہے نکات پر, اور کوئی اپنا مشورہ پیش کرے تو سردست وہاں یا آئندہ کی شورا میں اس پر بھی مشورہ کیا جاتا ہے. تو ایک عام رفیق بھی مشورہ دے سکتا ہے, اور جو ہماری فورمز ہیں اسرہ, مقامی تنظیم, حلقہ, مرکزی اسرہ اور مرکزی شورا کی حد تک ان تمام فورمز پر مشورے دیے جاتے ہیں. البتہ ایک لفظ, کیونکہ وہ جمہوریت کا دورہ ہے نا, تو ایک ویٹو کا لفظ بھی ہمارے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا امیر تنظیم کو حق حاصل ہے کہ وہ ویٹو کر ڈالے؟ ہاں, حق تو حاصل ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈسپلن کا تقاضا یہی ہے کہ ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہو. آئیڈیلی یہی کہا جائے گا جی ویٹو کا حق حاصل ہے, مگر ہمارے بزرگ بھی توجہ دلا دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے تو آج تک ایسا ہی دیکھا کہ باہمی مشاورت کے بعد بھی اگر ضرورت ہے کسی معاملے پر مزید مشاورت کی تو پھر سے بلایا جاتا ہے, اور پھر ایک یکسوئی حاصل ہو جانے کے بعد امیر تنظیم اسلامی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں. اصولی طور پر یاد رہے, بیعت کے نظام میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امیر کے پاس ہی حق حاصل ہے آخری فیصلہ کرنے کا. البتہ وہ مشاورت کی روح کو سامنے رکھے, ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلے, جیسے حضور کو کہا گیا کہ, اور یہ غزوہ احد کے تناظر میں ہے, اندازہ کیجئے جہاں بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا, کہ ان کو مشورے میں شامل رکھیے. اس روح کے مطابق ہی تنظیم اسلامی میں مشاورت ہی کے بعد فیصلے الحمدللہ نیچے سے لے کے اوپر تک کیے جاتے ہیں. اس میں ایڈ کروں گا کہ 2-3 فورمز جو ہیں ابھی بھی ذکر شیخ صاحب کے زبان سے رہ گیا آنا. پہلی ایک بات, ایک شورا سے نیچے ایک اور فورم بھی ہے, یعنی شورا جو ہے اس میں ہر علاقے میں سے لوگوں کی رائے سے بھی کچھ لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے, لیکن ایک ایگزیکٹو لائن ہے ہماری. وہ ایگزیکٹو لائن کیا ہے؟ امیر تنظیم ہے, ان کا اسرہ ہے کہ جو جن کا ذکر کیا انہوں نے کہ مرکزی ناظمین اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں جو مرکزی ناظم ہیں وہ ناظم اعلیٰ ہیں جو نظم کے ذمہ دار ہیں. ان کے آگے پھر نائبین ناظم اعلیٰ ہیں. وہ زونز ہیں پاکستان میں 4 کے, جن میں سے ایک زون کو میں دیکھتا ہوں سینٹرل زون کو, تو یہ بھی ایک پھر لیول ہے. پھر ان کو جو رپورٹ مختلف حلقوں کے امراء ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں نائبین ناظم اعلیٰ کو. ان کا بھی ہر ماہ ایک اسرہ ہوتا ہے, اور اس میں بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جو ٹاپ لیول سے ہوتا ہے چلتا ہے. ایک اور فورم بھی ہے اس میں کہ جو ہماری جو ایگزیکٹو لائن ہے اس میں نیچے سے شروع ہو جائے تو اسرہ اور اس کا نقیب, پھر مقامی امیر, مقامی امیر کے بعد امیر حلقہ, ان کے بعد پھر نائبین ناظم اعلیٰ, اور اس کے بعد پھر مرکزی اسرہ. یہ ساری کی ساری ایگزیکٹو لائن ہے جو امیر تنظیم کو رپورٹ کر رہی ہے. تو اس ایگزیکٹو لائن کا بھی ایک فورم ہے کہ ہر 2 ماہ کے بعد یہ ملتے ہیں, اور خاص طور پر جو بھی ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس پر مشورے اس فورم پر ہوتے ہیں. شورا جو ہے وہ پالیسی میٹرز کے لیے ہے, جیسے ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کوئی اصولی کوئی باتیں 3 رکھی سامنے تو ان کو تو شورا میں رکھا, اور عام جو ہمارے
امیر حافظ عاقب سعید صاحب کا معمول ہے کہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے مرکزی اسرے میں ہفتہ وار، تو اسی وقت وہ ناظم اعلیٰ صاحب سے کہتے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈڈ عاملہ میں لے جائیں، توسیع عاملہ میں، وہاں ڈسکس ہوگا، جو بھی یعنی ایگزیکٹو وہاں مشورہ ہوگا، ایگزیکیوشن سے متعلق ہوتا ہے تو وہاں ریفر کر دیتے ہیں، اور جو پالیسی سے متعلق ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جی مرکزی شورا میں رکھ لیں، اس کے ایجنڈے میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور فورم ہے توسیع مشاورت، یہ کیا ہے کہ تنظیم کا کوئی بھی رفیق، بے شک ابھی کل وہ تنظیم میں شامل ہوا ہو، سال میں ایک مرتبہ یہ اجتماع ہوتا ہے، اسے بھی اجازت ہوتی ہے وہ آ کر امیر تنظیم پر ذاتی تنقید بھی کر سکتا ہے اور کوئی مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ اس میں جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے وہ آبزرورز کے طور پر صرف سامع کے طور پر شریک ہوتی ہے، وہ اس پر کوئی جواب نہیں دیا جاتا، لیکن امیر تنظیم پر چونکہ ذاتی تنقید ہے، وہ چاہیں تو اسی وقت اس کا کوئی جواب دے دیں اور چاہے تو پھر اس کو جواب کو مؤخر کر لیں۔ لیکن بہرحال جو اصل چیز ہے کہ کسی بھی ساتھی کا کوئی تاثر ہے، اس کی کوئی ریزرویشن ہے، اس کی کوئی رائے ہے، تو وہ براہ راست امیر تنظیم کے سامنے پیش کر سکتا ہے، جبکہ سینٹرل ایگزیکٹو بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بڑا خاص ایک فورم ہے کہ جو شاید اور کسی تنظیم میں نہیں ہے۔ خورشید انجم صاحب، تنظیم اسلامی نظام خلافت کی داعی ہے، لیکن جب ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد امیر کا انتخاب کیا تو وہ اپنے بیٹے کو کیا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج یہ رخ اپنایا گیا ہے، کل کلاں اگر یہ نظام تنظیم اسلامی سنبھالتی ہے تو کیا وہ نظام ملوکیت کی طرف بات تو نہیں چلی جائے گی؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو یہ بیٹے والا سلسلہ ہوتا ہے جو عام طور پر چل رہا ہے ہمارے ہاں، مختلف دینی حلقوں میں بھی چل رہا ہے، اس میں آٹومیٹیکلی بڑا بیٹا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تنظیم کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اس پورے پس منظر کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک، یا سمجھ کر نہ سمجھ بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک 4-5 سالہ دور تھا، جی، ایک مشاورت کا سلسلہ چلا ہے ملتزم رفقا کے ساتھ 94 سے لے کر 98 تک، اور مختلف 4 سال چلتا رہا۔ جی 4 سال یہ چلتا رہا ہے، جس میں بانی محترم نے ملتزم رفقا کے سامنے مختلف سوالات رکھ کر درجہ بدرجہ اس سے گزارا ہے، اور پھر اس کے بعد، اور وہ بھی بڑا بیٹا نہیں بلکہ دوسرا بیٹا جو ہے حافظ عاقب سعید صاحب، ان کو رفقا کے مشورے کے بعد ان کو پھر انہوں نے نامینیٹ کیا تھا، اور جو سینٹرل ایگزیکٹو میں شامل تھے، جی جو اس وقت تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ ناظم نشر و اشاعت بھی تھے، اور دوسری ذمہ داریاں بھی تھیں، میثاق کی تھی، حکمت قرآن کی ذمہ داری تھی، ندائے خلافت کی ذمہ داری، وہ آلریڈی مختلف ذمہ داریوں پر چل رہے تھے۔ تو یہ تو ایک فوراً کہہ دیا جاتا ہے جی بیٹے کو کر دیا، یہ بیٹے کو کیا کیسے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل اگر نظام خلافت آتا ہے تو اس کے حوالے سے بانیت تنظیم اسلامی نے پورا ایک فکر دیا ہے کہ جب نظام خلافت آئے گا اس کا کیا نظام ہوگا، وہ پورا کتابی صورت میں موجود ہے، اور اس کے لیے جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کو پوری طرح پورا کیا جائے گا۔ وہ چیز جو ہے یہ چیز کہ وہ ملوکیت و باپ کے بعد بیٹا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہاں کچھ شرائط ہیں، مثلا انتخابات ہوں گے تو اس کی کیا شرائط ہوگی، کون نمائندہ ہوگا، کینڈیڈیٹ کون ہوگا، یا جس کو ووٹ کا حق ہوگا وہ کیا، یہ مختلف چیزیں جو ہے، اور وہ بھی اس وقت مشورے کے ساتھ تحقیق کر لی جائیں گے کہ کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے ایک غلط تاثر ہے جو اس سے ابھرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کرتے تھے کہ جماعتی سطح پر نظام کوئی اور ہوتا ہے، اور پھر جب حکومتی سطح ہوتی ہے تو اس کا نظام کچھ اور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ جو پہلی بھی بیان ہو چکی ہے کہ اس جماعت نے ایک انقلاب لانا ہوتا ہے۔ جب قیادت کے اندر یکسوئی نہیں ہوگی اور وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے پوری طرح، جیسے وہ مثال بھی دیا کرتے تھے کہ جمہوری جماعتوں کے اندر بھی جب تحریک کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہاں ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے۔ کانگریس کی مثال لے لیجیے، اور وہ مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو جماعتی سطح پر نظام کچھ اور ہوتا ہے، اور حکومتی سطح پر نظام کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ اس میں میں یہ چیز آگے مزید بیان کرنا چاہوں گا کہ تنظیم اسلامی میں بانی محترم نے اپنے بیٹے کو جو جانشینی سونپی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومی سیاسی سیکولر جماعتیں ہیں وہاں تو وہ خاندان کا سلسلہ چل رہا ہے،
اور ہر جو جماعت کا سربراہ ہے وہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو آگے لا رہا ہے اور اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو فوراً انگلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر یہ شجر ممنوعہ ہی ہوتا تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت نہ دی جاتی اور حضرت تخت بھی نہ دیا جاتا اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اور تخت جو ہے نبوت نہ دی جاتی. تو یہ شجر ممنوعہ والی بات نہیں ہے. ہاں البتہ ہماری تاریخ میں چونکہ یزید کا معاملہ ایک ایسا ہو گیا کہ اس سے لوگوں کے ذہن اس طرف آ گیا کہ بالکل جانشین بیٹے کو نہیں بنانا چاہیے. معاملہ اہلیت کا تو ہے بالکل، اگر اہل ہے تو یقیناً اس کو روکنا نہیں چاہیے. اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ بن سکتا ہے تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے، رکاوٹ بھی نہیں ڈالنی چاہیے. بیگ صاحب میں بھی کچھ اس جواب کے تسلسل میں عرض کرنا چاہوں گا. دنیا میں یہ معاملہ رہا ملوکیت میں، جب کسی بادشاہ کا انتقال ہو جاتا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا. یہاں تو معاملہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس کی طویل مشاورت کے بعد، اور یہ عنصر بھی سامنے تھا کہ یہ الزام بھی لگے گا، یہ انگلی بھی اٹھے گی، تو تنظیم ہی کے بعض بڑے سینئر لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کا بیٹا اہل ہے. اگر اہل ہے تو بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اس سب کے باوجود 4 سال کی مشاورت اور ایک طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ فرمایا، اور خود 2002 میں محترم حافظ عاقب سعید صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی، اور 2010 میں ان کا انتقال ہوا. تو 8 سال تو خود انہوں نے گزارے ہیں ایک مأمور کی حیثیت میں، کہ ان کے امیر پھر ہو گئے حافظ عاقب سعید صاحب. تو جس کو معروف ملوکیت کے ہم کہتے ہیں نا عناصر، وہ یہاں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. البتہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی اشارہ کیا، پیغمبروں نے تو اللہ سے مانگا ہے، اور اولاد نیک ہو اور باپ نیک ہو اور باپ کی نیکی کو جاری رکھے، تو اس کے لیے، اس تعلق سے باپ کے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی. پیغمبروں نے مانگا. زکریا علیہ السلام مانگ رہے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے تاکہ تو نے نبوت کی جو نعمت مجھے عطا فرمائی وہ سلسلہ آگے جاری رہے. ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنایا جا رہا ہے تو وہ اولاد کے تعلق سے بھی ومن ذریتی سوال کر رہے ہیں. ایک بات تو اس تعلق سے وضاحت رہنی چاہیے. دوسری بات یہ جو خورشید انجم صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب ایک تحریک کا دور ہوگا اور ایک انقلابی جماعت کو دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، اس وقت کے میکینزم بھی ڈیفرنٹ ہوں گے اور اس کے معاملات بھی ڈیفرنٹ ہوں گے. اور جب ایک نظام حکومت قائم ہو جائے اور کسی کے پاس اختیارات آ جائیں تو میکینزم بھی ڈیفرنٹ ہوگا اور حالات بھی ڈیفرنٹ ہوں گے، کرنے پڑیں گے. آج اگر کوئی ایک تنظیم کا امیر بنا دیا گیا یا اس پر ذمہ داری آ گئی ہے تو یہاں کون سے مفادات ملنے والے ہیں، یا کون سی جائیدادیں ملنے والی، یا کون سے اختیارات ملنے والے ہیں کہ ایک آج انقلابی جماعت کا امیر جو دین کا نام لے کر کھڑا ہو، دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہو، کیا اس کو وہ، معاف کیجئے گا ذرا جملہ تو غیر مناسب ہوگا، وہ مزے لے سکتا ہے جو ایک حاکم بن کر مزے لیے جا سکتے ہیں، جو ایک بادشاہ بن کر مزے لیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ فرق کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ایک تحریک کے مرحلے میں ایک اجتماعیت کا امیر ہونا یہ بہت ڈیفرنٹ معاملہ ہے بنسبت اس کے کہ جس کو نظام حکومت کے اختیارات حاصل ہو جائیں. ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، میکینزم ڈیفرنٹ ہوگا، حالات بھی ڈیفرنٹ ہوں گے. بیگ صاحب میں عرض کروں گا، ایک تاثر مفروضے پر مشتمل ہے، مفروضے پر مبنی ہے کہ اگر کوئی امیر بن گیا تو وہ ڈکٹیٹر بن گیا. یعنی خود بانی تنظیم رحمہ اللہ کے بارے میں شاہد ہوں کہ اصل میں کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شورا کے اندر بیٹھ کر ان کے سامنے جو ہے وہ میرے جیسے ان کے بچوں کے برابر، تو وہ کو مجھے زیب بھی نہیں دیتا تھا، لہذا میں کرتا بھی نہیں تھا. لیکن کوئی اپنی بات جو میرے دل میں ہوتی تھی میں بانی محترم سے جا کر کہتا تھا، اس پر غور کرتے تھے، اور اگر اس میں وہ ویٹیج محسوس کرتے تھے تو 4-6 مہینے کے بعد شورا میں وہ خود وہ لے کے آ جاتے تھے، اور پھر اس پر ساتھیوں کی رائے آتی تھی، پھر وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ فرماتے تھے. تو خود بھی وہ باوجود مزاج کے اعتبار سے ذرا وہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، لیکن الحمدللہ ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. اور رہا معاملہ حافظ عاقب سعید صاحب کا حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے مشاورت کو جس طرح تنظیم کے اندر رواج دیا ہے اس کی تو شاید کہیں مثال نہ ملے. کہ طے کیا ہے کہ اگر شورا میں اگر 4 ایجنڈا آئٹم دیے گئے ہیں تو انسٹرکشن یہ ہے کہ کھل کر بولیں، بے شک ایک ہی پر بات ہو
پورے 1.5 دن کی جو شورا ہوتی ہے، باقی اگلی میٹنگ میں چلے جائیں گے، اگلے اجلاس میں چلے جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس شورائیت کا نظام ہے جو انہوں نے اسٹیبلش کیا. وسعت دی اس کو. بڑا فرق ہے کہ بانی محترم رحمہ اللہ ہم سب کے استاد بھی تھے، مربی بھی تھے، لیڈر بھی تھے، ہمارے محسن بھی تھے، کہ انہوں نے ہمیں دین کا یہ فکر سمجھایا اور ہمیں دنیا کے اندر کھب جانے والی کیفیت سے اسے نکال کر ایک دین کا شعور دیا اور ہمیں اس راستے پر ڈالا. اور وہ کوئی بات کہتے تھے تو ہمارے دل پر جلدی اس کا اثر ہوتا تھا اور ہم بھی کنونس ہو جاتے تھے جلدی. اس کے مقابلے میں حافظ عاقب سعید صاحب نے یعنی جس وسعت کا ثبوت دیا ہے، اس بات کا بھی ہم سب گواہ ہیں کہ یعنی ایک رفیق جو ہے وہ 4 مرتبہ وہ پوڈیم پر آ کے اپنی رائے دیتا رہا ہے ایک مسئلے پر. کبھی نہیں ٹوکا حافظ عاقب سعید صاحب نے، اللہ انہیں خوش رکھے، اس بات پر کہ جی آپ نے بس رائے دے دی ہے، بس کافی ہے، دوبارہ آپ رائے نہ دیں. 4 مرتبہ پوڈیم پر آپ کو بھی لوگوں نے رائے دی ہے اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بھی ہر رائے پر اپنا تبصرہ بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں وہ عجیب سا لگتا تھا، لیکن امیر تنظیم نے اس کو بالکل نہیں ٹوکا. تو دوسری بات یہ، میں تو دیانتداری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مشاورت کی بات یہاں پر ہوئی کہ 4 سال کی وہ مشاورت چلتی رہی، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے وہ بھی لاؤں کہ 1995 میں پہلے بانی تنظیم نے ایک ملتزم رفقا کا اجتماع بلایا اور اس کے سامنے کہا کہ بہرحال میں کوئی ساری عمر تو دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، میں نے جانا بھی ہے، تو آئندہ جو ہے وہ نظام کیا ہو، مشاورت کا یہ جو آئین کا نظام ہو، شرعی یا جمہوری نظام ہو، یا بیعت کا نظام چلنا چاہیے. تنظیم کی 99% جو وہاں رفقا کی حاضری تھی ان سب نے کہا کہ جی بیعت کا نظام چلنا چاہیے. پھر اگلا سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا میں کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارا جو دستور ہے اس میں دونوں گنجائشیں پہلے دن سے ہیں کہ امیر تنظیم کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا سکسیسر نامینیٹ کرے، اور دوسرا اگر وہ نامینیٹ نہ کرے تو امیر کے سبکدوش ہونے پر یا اس کے انتقال پر شورا جو ہے پھر انتخاب کرے گی امیر کا. تو انہوں نے پوچھا کہ اب آئندہ جو ہو نظام وہ شورائی ہو یا میں خود نامینیٹ کروں. تو وہاں بھی ایک بڑی عظیم اکثریت نے کہا کہ آپ نامینیٹ کریں. تیسرا سوال تھا کہ نامینیٹ کر کے میں اس کا اعلان کروں یا اس کو ایک ول کی حیثیت سے میں کسی جگہ محفوظ کر دوں. تو وہاں بھی اکثر لوگوں نے کہا کہ جی آپ اس کا اعلان کر دیں. اگرچہ وہ جو بات میں نے کہا تھا مشورے والی بات جو ہے، تو میں نے ان سے جا کر تنہائی میں کہا جا کر، میں نے کہا جی آپ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اعلان کرنے والے ہیں، تو پلیز آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ آپ ہمیں اتنا حاجی نہ سمجھیں کہ آپ ہم میں سے کسی کو نامینیٹ کریں گے اور پھر آپ نے تبدیل کرنے کا بھی حق رکھا ہوا ہے، تو پھر ہم پر کوئی آڈ فیلنگ نہیں ہوگی. تو پلیز اس کو آپ یعنی اعلان نہ کریں اس کا. تو الحمدللہ انہوں نے یعنی میری اس رائے کو مانا اور اعلان نہیں کیا، ول کے طور پر اس کو رکھا. یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ جی پہلے مجھے نائب امیر کے لیے رائے دیں. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کو نائب امیر اعلان کر دیا اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. پھر کہا کہ امیر کے بارے میں رائے دیں. پھر لوگوں نے رائے دی، اس کو پھر انہوں نے ایک ول کی حیثیت سے رکھا. 3 سال کے بعد پھر اجتماع بلایا اور پھر کہا کہ پھر آپ مجھے رائے دیں. اس دفعہ انہوں نے مشورہ بڑا دلچسپ طریقے سے کیا کہ جو بھی آراء آئیں ان میں سے جو ٹاپ کے 6 حضرات تھے ان کو اعلان کر دیا کہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ آراء آئی ہیں اور اب یہ اپنا ایک موقف جو ہے پیش کریں گے. ایک ہمیں پرفارمہ دیا گیا، میں بھی ان میں شامل تھا، تو ہمیں ایک پرفارمہ دیا گیا، اپنا تعارف کرواؤ اور تعلیم کیا ہے، اپنا معاش کیا ہے، خاندان کا تعارف کرواؤ، اور پھر کتنے بچے ہیں یہ بھی بتاؤ، پھر یہ ہے کہ تنظیم میں کن کن عہدوں پر رہے ہو تم یہ بتاؤ، اور کبھی امیر تنظیم اسلامی سے اختلاف ہوا تو کیا اختلاف تھا اور اس اختلاف کو کیسے ریزالو کیا. طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ الفابیٹیکل آرڈر میں 1 by 1 بلایا گیا اور ہر جو تقریر کرنے والا تھا اپنے سے پہلے والے کی تقریر نہیں سن سکتا تھا، وہ پیچھے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی تقریر کرنے کے بعد وہ سن سکتا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یعنی اس کو رکھا، پھر اس پر غور و فکر کیا. مزید میثاق میں اعلان کیا گیا کہ مزید بھی کوئی جو ہے وہ رائے دینا چاہیے تو وہ رائے دے. اور پھر اس کے 6 ماہ کے بعد پھر بانیہ تنظیم نے حافظ عاقب سعید صاحب کی سکسیشن کا اعلان کیا. تو یہ پروسیس تھا جس میں کیا گیا. اب جو کیسے میں عرض کیا کہ میں بھی ان میں شامل تھا، میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری مجھے دی جاتی
تو میں شاید اتنے آسان طریقے سے اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکتا جتنا آسان طریقے سے حافظ عاقب سعید صاحب نبھا رہے ہیں. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو تحمل اللہ تعالیٰ نے حافظ عاقب سعید صاحب کو دیا ہے وہ شاید میرے اندر نہیں ہے. اور یہ جو عمارت کا معاملہ ہے یہ تحمل کا معاملہ ہے کہ ایک امیر کے اندر ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. امیر کو رسپانسو ہو لیکن ریئیکٹیو نہ ہو, یعنی وہ ایک بات سنے, کڑوی بھی سن لے, کسیلی بھی سن لے, نرم بھی سن لے, اس کے بعد ٹھنڈے دل سے غور فکر کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرے. تو الحمدللہ یہ صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. شجاع الدین صاحب, ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کیا تنظیم کے فکر میں کسی نوع کی کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ بیگ صاحب بڑا قیمتی سوال ہے, اور ماضی کے کچھ واقعات کے تناظر میں بھی تنظیم اسلامی کے تعلق سے بڑا اہم سوال ہے کہ کیا اس وقت جو امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب ہیں, کیا انہوں نے اس فکر میں کوئی تبدیلی کر دی ہے معاذ اللہ کہ جو فکر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے گئے تھے. تو میں برملا اس بات کا اظہار کروں کہ جس فکر کو ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا, سمجھا, پڑھا اور اب بیان بھی کیا, اور بیان کرتے ہوئے اب بھی بیان کر رہے ہیں, الحمدللہ ہمیں تو اس میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. اس کے بہت دو واضح دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں. محترم خورشید انجم صاحب نے درمیان میں ذکر فرمایا تھا منتخب نصاب کے حوالے سے, اور یہ ہمارے ناظرین کے علم میں بھی ہے, تنظیم اسلامی سے تعلق رکھنے والے حضرات کے علم میں بھی ہے کہ منتخب نصاب نمبر 1 جو ہے, جس کے 6 حصے, سورہ عصر سے اس کا آغاز ہوتا ہے, سورہ حدید پر اس کی تکمیل ہوتی ہے, جس کو عوام الناس میں قرآنی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے دین کا جامع تصور واضح کرنے کے لیے اور دینی ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا عملی لاعمل کیا ہوگا وہ واضح کرنے کے لیے, اور یہ جذبہ ابھارنے کے لیے کہ ہم ایک اجتماعیت اختیار کر کے ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ منتخب نصاب ہمارے تمام بزرگوں نے بارہا بیان کیا. الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ نے بارہا بیان فرمایا, کتابی شکل میں بھی ہے, مختصر بھی ہے, تفصیلی بھی ہے, آڈیو میں بھی ہے, ویڈیو میں بھی ہے, ایون پیس ٹی وی پر بھی وہ اس کے مختلف دروس چلتے رہے ماضی میں اور اب بھی چل رہے ہیں. الحمدللہ یہ تنظیم اسلامی کی بنیادی فکر ہے جو قرآن پر کھڑی ہے, اور یہ منتخب نصاب ماضی میں بھی بیان ہوتا رہا, آج بھی بیان ہو رہا ہے, ہم سب بیان کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے ساتھی بیان کرتے ہیں. یہ ہماری فکر کا پہلا بنیادی ذریعہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فکر کی بنیادیں ہمیں قرآن سے عطا فرمائی, ان کو جو مزید الیبریٹ کیا ہے اور اس کے گوشوں کو بہت سارے اعتبارات سے واضح کیا, وہ ان کے مختلف خطابات میں شامل, اور وہ خطابات تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی, یہ اس کا آفیشیل نام ہے, سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی کے تحت وہ کتابچے موجود ہیں جن کی اس وقت کم و بیش تعداد 10 ہے اور ان میں مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے. وہ کتابچے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تھے اور اسی عنوان کے تحت شائع ہو رہے تھے, اور محترم حافظ عاقب سعید صاحب کے دور عمارت میں اب تک اور انشاءاللہ آئندہ بھی شائع ہو رہے ہیں. کسی ایک کتابچے کو بھی روکا نہیں گیا کہیں. میں الحمدللہ آپ کے علم ہے کہ بہت سے فورمز پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہے کہ صاحب اب یہ خطاب آپ نے ڈاکٹر صاحب کا اس کی نکات کو بیان نہیں کرنا, فلاں کتابچے کو بیان نہیں کرنا, فلاں خطاب پر پابندی لگ گئی, فلاں کتابچے پر پابندی لگ گئی, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ بات کیا کہ سعید صاحب نے فکر تنظیم کو جو ہے وہ بدل دیا معاذ اللہ, تو بھائی جو فکر کی بنیاد بانی تنظیم اسلامی دے گا, اس کی 2 اصل بنیادی سورسز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, ان میں کسی لفظ کا کوئی فرق واضح نہیں ہوا. مزید بھی ہمارے بزرگ جو ہے اس میں اضافہ فرما دیں گے. تو یہ کہنا کہ کوئی فکر میں تبدیلی آ گئی, قطعاً کوئی ایسی بات نہیں. اس میں میں مزید تھوڑا سا ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فکر تو من نوعاً جیسا ہے ویسا ہی انہوں نے پیش کیا ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے ہے کہ انہوں نے اس فکر کے اندر توازن اور اعتدال بھی ساتھ پیدا کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بانی محترم کی جو اقامت دین کی گھن گرج تھی اور جو انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتاری ہے, اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلق مع اللہ کی جو کیفیت ہے وہ کہیں کمتر نہ ہو جائے. لہٰذا انہوں نے اس میں توازن پیدا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق, ذاتی تعلق, اور اس کے ساتھ مطلب اپنا رجوع جو ہے وہ بڑھانا چاہیے, اور انہوں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے. بعض لوگوں نے شاید اس کو محمول کیا ہو کہ شاید فکر سے ہٹ گئے, ہرگز نہیں. وہ تو یہ توازن اور اعتدال پیدا کر رہے ہیں کہ جب تک ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار کی جو کیفیت صحابہ اکرام کی تھی, اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ رہبان باللیل والا معاملہ کم ہو جائے اور صرف فرسان بالنہار والا معاملہ آگے ہو جائے. اس میں انہوں نے قرارداد تاسیس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا ہے, اور جو بنیادی بات تھی اور جو بنیادی فکر تھا
وہ اس کو بھی انہوں نے رفقا کے سامنے اپنے لیکچرز کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا. ایک بات اور بڑی فوٹو کاپی تو ہوتے نہیں, وہ تو ظاہر ہے گفتگو کے انداز میں, بات کے انداز میں فرق آ جاتا ہے. اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بنیادی فکر میں کسی قسم کی آئی ہے. یہ بات جو ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے, میں اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی حافظ ذاکر سعید صاحب کی اختراع نہیں ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کی بنیادی تحریروں میں ایک تحریر اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام ہے. جی جی جی. اور اس میں 2 اور 2 4 کی طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ جب تک دین کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ, دین کا یہ روحانی پہلو اگر تنظیم کے جو ذمہ داران ہیں اور وہ لوگ جو حدود ہو میٹر ان کے اندر نہیں آئے گا, اس وقت تک اسلام کی نشر ثانیہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. جی اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے اسلام کی نشاط ثانیہ کا ذکر کیا ہے, پہلے بھی ذکر آیا ہے, ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب نے ذکر کیا تھا تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ. اس میں ایک تو پالیسی کے حوالے سے گفتگو ہے, دوسرا جس کمی کا ذکر کیا ہے بانی محترم نے وہ یہ تھا کہ للہیت, تعبدی امور, اللہ کے ساتھ ایک تعلق مع اللہ کی کیفیات اور ایک روحانی کیفیات, ان چیزوں کی کمی وہاں پائی جاتی تھی. اور بانی محترم نے خود بھی اس کی کوشش کی ہے, لیکن ان کی چونکہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ خارجی اور دعوتی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ تھی کہ وہ تنظیمی امور کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھے, داخلی معاملات کو. اسی وجہ سے ایک موقع پر انہوں نے کچھ افراد کو متعین کر دیا تھا کہ انتظامی طور پر آپ جو فیصلہ کر لیں, وہ 5 افراد تھے, انتظامی طور پر آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ مجھے قبول ہوگا. اب وہ یہ تھا کہ وہ ان کے جو دورے تھے اور ایک وقت میں خاص کر یہ 80s کا جو دور تھا, یا پھر اس میں تو بہت زیادہ ہنگامی قسم کے ان کا معاملات چلتے تھے, تو اس وجہ سے وہ پھر اتنی توجہ جو ہے وہ نہیں دے. اس کے برعکس امیر تنظیم اسلامی حافظ ذاکر سعید صاحب جب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے وہ داخلی کیفیات پر انہوں نے زور دیا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ داخلی استحکام پر زور دیا ہے, اور اس حوالے سے پھر انہوں نے کچھ سٹیپس لیے ہیں. جیسے میں نے کچھ پروگراموں کا بھی ذکر کیا مدرسین کے حوالے سے. اب مدرسین کا انہوں نے کیا بیان کرنا ہے, کس طرح بیان کرنا ہے, کچھ حدود و قیود ہیں یا نہیں ہیں, کچھ ضابطہ اخلاق ہے یا نہیں ہے, یا جو مسند درس پر بیٹھ کر جو چاہے بیان کر دے, ان چیزوں کا انہوں نے نوٹس لیا ہے. اسی طرح جو نقبا آ رہے ہیں, جو عمرہ نقبا کی ہماری چین ہے جس کا ذکر بھی آیا ہے, ان کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف پھر انہوں نے توجہ دی ہے, اور ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پیرالل کرنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر خاکوانی صاحب, ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہم عجیب شخصیت تھے. وہ ایک بہت زبردست قسم کے خطیب تھے, دلائل ہوتے تھے ان کی گفتگو میں, منطقی بات کرتے تھے. پھر وہ ان کی حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر تھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ہم عجیب شخصیت تھے. کیا اب آپ ایک خلا محسوس نہیں کرتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے آپ نے بانی محترم کے جو اوصاف گنوائے ہیں, ایسی شخصیات زمانے میں بہت انکا ہیں اور کم پیدا ہوتی ہیں. اور صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. اور انہوں نے جو فکر جو پیش کیا, انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا فکر ہے, بلکہ اپنے آرٹ سورسز بھی گنوائے کہ میں ان سے سیکھا ہے. یہ بھی ان کی ایک عظمت کی نشانی. پھر حالات حاضرہ میں وہ اپنے سے بہت آگے بھی سوچتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے والے حالات کی جو پیشن گوئیاں تھیں, اس کا سب سے پہلے آغاز بھی بانی محترم نے دیا. اور واقعہ یہ ہے کہ آج جب وہ حالات اس نہج پر جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے وہ یاد آتے ہیں. وہ سب سے پہلے انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں. ان کے کئی کلپس چلائے جاتے ہیں اور وہ آج ان کی عظمت آشکارا ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے بہت پہلے بات کہی تھی, ہم توجہ نہیں کرتے تھے, لیکن اب وہ حالات بالکل اسی نہج پر جا رہے ہیں. تو یقیناً ایسی شخصیات کے آنے کے بعد ایک نیچرل سی بات ہے, ایک خلا محسوس ہوتا ہے. چراغ جب جلتا ہے تو اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ ایک فرق ضرور پڑتا ہے. تو اس میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ خلا تو ہے, لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ بانی محترم نے ہمارا چھوڑیے, جب اس وقت تعداد 2,500-3 ہزار کے برابر تھی, اور آج الحمدللہ جب سے امیر محترم نے قیادت سنبھالی ہے, آج 10,000 سے پلس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جو ہے امیر محترم نے
اور ان کی باقاعدہ ٹیم نے ایک منظم انداز میں اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اتنی تعداد آج موجود نہ ہوتی. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ وہ ایک شخصیت کے طور پر تو بہت بلند تھے، لیکن یہ کہ اس کو ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی پھر جو ہے وہ بعد میں ٹیم نے کام کیا وہ جس کام کا کیا ہے، جس کی عمارت جو ہے وہ حافظ عاقب سعید صاحب کے کے پاس. میں اس میں کچھ ایڈ کروں. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے 3 اوصاف گنوائے ہیں ایک قائد کے: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رختہ صف امیر کارواں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں سے جو پہلی صفت ہے اس میں تو بانی محترم رحمہ اللہ بہت اونچے تھے، تو ہم میں سے کوئی شاید ان کے قریب نہیں جاتا. البتہ جو باقی 2 صفات ہیں وہ اس میں حافظ عاقب سعید صاحب بانی تنظیم سے آگے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. لیکن اس کی جو کمپنسیشن ہے اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہر مشاورتی فورم پر ملکی اور انٹرنیشنل جو پولیٹیکل حالات ہیں ان پر گفتگو ہوتی ہے. یعنی مرکزی اسرا میں ہر ہفتے اس پر گفتگو ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ مرکزی اسرے میں ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب ہیں جو بیرون ملک کو دیکھتے ہیں، ان کی بھی جو انگلش پریس ہے انٹرنیشنل اس پر نظر ہوتی ہے. ہمارے ناظم اعلیٰ خلجی صاحب وہ بھی انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں ان کی نظر سے گزرتے رہتے ہیں. پھر ناظم نشر و اشاعت ہیں، ان کو دلچسپی اس کے ساتھ ہے، تو ہر ہفتے اس پر گفتگو ہوتی ہے. ہماری ایکسٹینڈڈ عملہ میں باقاعدہ جو پولیٹیکل سیشن جو ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، جب تمام ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے. آخری ایجنڈا آئٹم کیا ہوتا ہے؟ ملکی حالات. اور جو بانی محترم جو کام کرتے تھے وہ ایک ٹیم ورک کی صورت اختیار کر چکا ہے. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں اس کر رہا تھا کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کسی نے خوب کہا کہ کچھ سانچے اللہ نے خاص بنائے تھے، جس سانچے میں حسن البنا شہید بنائے گئے وہ سانچہ ختم ہو گیا. جس سانچے میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بنے تھے وہ ختم ہو گیا. جس سانچے میں ڈاکٹر اسرار علی رحمہ بنے تھے وہ سانچہ ختم ہو گیا. البتہ یہ شخصیات اپنی ذات میں ایک انجمن ہوا کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا جو اصل تقاضا ہے نا وہ ان کے کام کو آگے بڑھانا ہے. اور دراصل یہی تنظیم اسلامی ہے کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے. تو جو بہت سارے گوشے اللہ نے ان کی ذات میں مجتمع فرما دیے تھے، اب یہ تنظیم اسلامی کے رفقا کا کام ہے کہ وہ ان پہلوؤں کے اعتبار سے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے. ابھی کراچی میں ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا. آپ کے علم ہے کہ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام دعوت فکر اسلامی مہم پورے پاکستان بھر میں ماشاءاللہ جاری ہوئی. تو کراچی میں ایک اجتماع ہوا، تو میری ذمہ داری تھی تنظیم کی بنیادی دعوت کو پیش کرنے کی. تو خیر وہ طویل پروگرام تھا، تو میں نے چاہا کہ کچھ کلپس بھی ڈاکٹر سائر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دکھا دیے جائیں. جب پہلا کلپ ہم نے پلے کیا تو اس 2 منٹ کا تھا. اس کے بعد میں نے کہا اب یہ آنکھیں کہیں سے نہیں آ سکتی ہمارے پاس جی یہ آواز کی گھنگرج تو ہمارے پاس نہیں آ سکتی، یہ جوش اور ولولہ اور جذبہ تو نہیں آ سکتا، مگر وہ اللہ کا بندہ ہمیں کام کیا دے گیا کرنے کو، وہ کام ہمارے پاس ہے. وہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تنظیم اسلامی بڑی تعداد ہے مدرسین کی کہ جو بانی محترم ہی کی کے انداز پر، یعنی آواز تو وہ نہیں ہو سکتی، آنکھیں تو وہ نہیں ہو سکتی، انداز البتہ وہ ہے. اسی طرح جیسے حالات حاضرہ کا محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے جو ہے وہ ذکر فرمایا. پھر اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اجتماعیت قائم بھی ہو اور اس کو مضبوط بھی کیا جائے، جس سے پوری زندگی انہوں نے اپنی لگا دی. تو اب یہ تنظیم اسلامی کے رفقا کا کام ہے کہ وہ ان مختلف جہتوں کے اعتبار سے ٹیم ورک کے انداز سے بات کو آگے بڑھائیں. تو بہرحال سچی بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے تو خلا ہے. البتہ میں اپنا ایک ذاتی تاثر بھی شیئر کروں. یہ تو ہمارے بزرگ ہیں جن کو براہ راست بانی تنظیم اسلامی سے سیکھنے کا موقع ملا. ہم جیسے لوگ جو 98 میں شامل ہوئے تنظیم اسلامی میں، اور میں ہوں بھی کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، تو بالمشافہ بہت زیادہ ان سے استفادہ نہ ہوا. تو ہمارے لیے تو 1998 سے پہلے سے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ان کے ویڈیو کلپس ہیں ہمارے لیے الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان رہا کہ جب میڈیا پر آنا ایک فقہی مسئلے کے اعتبار سے ایک فتویٰ اس کے لیے دستیاب نہیں تھا بلکہ حرام ہی کہا جاتا تھا، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے لیا کہ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو عقیدت کی جذباتیت نہ سمجھا جائے تو میرے لیے تو وہ ایک اعتبار سے زندہ ہیں. آج آپ دیکھیے نا، ابھی مودی کو بلا کر جو ہے میڈل پیش کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں، اور جو ڈاکٹر صاحب کا کلپ چلا ہے تو لگتا ہے کہ وہ آج بیٹھ کر کلام کر رہے ہیں.
جی امریکہ جو بدماشیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے تعلق سے ایک ہم نے 2 سال پہلے سالانہ اجتماع میں ایک ان کی تقریر کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ساتھیوں نے محنت کی اور کلپس وغیرہ بھی، تو لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آج کے عہد میں، آج ہم 2019 میں بیٹھے، میں 2017 کی بات کروں، پورا 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام چلا، ان کا خطاب چلا، لیکن لگ رہا ہے کہ وہ آج کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر وہ ہم خلا پر کرنا چاہیں تو ان کی واز، ان کی نصیحت، ان کے ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، جس سے ہم اس خلا کو کسی درجے میں پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کم از کم مجھے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. جی خورشید انجم صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جی اصل میں جو داعی اول ہے اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ یہ بنیادی بات ہے. اب ڈاکٹر صاحب کا بھی کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں، مولانا مودودی کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں تھا، حسن البنا کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں تھا، اور بھی جتنے ہیں بالکل ٹھیک، کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں تھا. اور بڑے پیڑ کے نیچے چھوٹے پیڑ جو ہیں، کوئی پودے وہ بڑھ بھی نہیں پاتے، وہ ایک اتنی اس کا اتنا پھیلاؤ ہوتا ہے. تو یہی کیفیت ہے. اب ڈاکٹر صاحب کے سامنے جو ہے وہ کسی کی شخصیت اس لیول کی نہیں آ سکتی، لیکن پہلے بات ہوئی ہے کہ وہ ایک ٹیم ورک ہے جو اب اس کام کو لے کر چل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حالات حاضرہ صرف حالات حاضرہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اس کو کہا کرتے تھے کہ میں قرآن و حدیث کی 2 آنکھوں سے ان کو دیکھتا ہوں، یہ قرآن و حدیث میری آنکھوں کا نور ہے. اور وہ تطبیق اور انطباق قرآن و حدیث کے ذریعے سے کرتے تھے. چنانچہ ان کی جو تقریر ہوتی تھی وہ پہلے وہ آیات پڑھتے تھے اور ان آیات کے حوالے سے پھر ان کا انطباق کرتے تھے. تو یہ اس کو جسٹ حالات حاضرہ نہ کہا جائے، بلکہ قرآن و حدیث سے جو رہنمائی ہمیں وہاں سے ملتی ہے ان حالات کے اندر وہ اس سے اخذ کیا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. تو یہ بہت بنیادی فرق ہے حالات حاضرہ میں اور ڈاکٹر صاحب کے حالات حاضرہ میں. ڈاکٹر خاکوانی صاحب، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اقامت دین کا کام، کہ دین کو ملک میں نافذ کیا جائے، ریاست میں نافذ کیا جائے، یہ سبھی باہر کی بات ہو، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو خواص کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے. تنظیم اسلامی اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ ہماری رائے یہ ہے کہ اس میں یقیناً علماء کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور ان سے دعائیں لینا اور ان کی رفاقت کو شیئر کرنا یہ یقیناً ایک اچھا عمل ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر فرد کی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا اور اپنی صلاحیتوں اور اوقات کو بروئے کار لانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ ہر شخص کی حیثیت کے مطابق، اس کو تھوڑا سا اور واضح کر لیں پھر میں مزید بھی بات کرنا چاہوں گا. ہر ایک کے دائرہ کار کا بھی معاملہ آئے گا. امت میں مرد بھی موجود ہیں، امت میں عورتیں بھی موجود ہیں، تو جو ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی یقیناً وہ ذمہ داری عورتوں پر نہیں، دائرہ کار کا فرق ہو گیا. پھر اسی طریقے پر استطاعت اور استعداد کا معاملہ بھی آئے گا. جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو تم میں سے بدی کو دیکھ کے اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلے، اور اگر زبان کی استطاعت نہیں تو دل سے برا جانے، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اگر اس کو جنرلائز کریں تو علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، استطاعت کے اعتبار سے، دائرہ کار کے اعتبار سے فرق تو ہوگا، لیکن فرضیت یعنی اس کا ذمہ داری کا ہونا یہ تو ہر مسلمان پر بات عائد ہوتی ہے. میں یہاں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض طبقات کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ یہ آپ تنظیم اسلامی والے کو زیادہ ہی جذبات میں آ کر خلافت کی کو زیادہ ہی بات کر لیتے ہیں، اقامت دین کو زیادہ ہی بات کر لیتے ہیں، علماء سے تم نے کبھی بات سنی نہیں. تو یہ آخری جملہ بھی درست نہیں ہے. ہاں علماء کی اپنی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، فقہا کی اپنی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جن میں وہ بات کرتے ہیں، اور اگر وہ باتیں اردو میں ہمارے عوام کے سامنے آ جائیں تو عوام سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. اتنا بڑا فرض ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظام خلافت کا قیام یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ اس کے بغیر نہ مسلمانوں کی دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلافت کیا ہے؟ وہ تمام امور جن کو انجام دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اب ان کی نیابت کرتے ہوئے ان تمام امور کو انجام دینا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. فقہاء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ مقدمۃ الواجبی واجبۃ، کسی فرض واجب عمل سے قبل جو اس کی شرط ہے، پری ریکویزٹ ہے، پری کنڈیشن ہے، وہ بھی فرض ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز ادا کرنا فرض ہے، لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے،
وہ فقہا سمجھانے کے لیے بتاتے کہ نماز کے اندر کے اعمال کو ہم ارکان یا فرائض کہتے ہیں، اور باہر کے یعنی جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ، ان کو ہم شرائط کہتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے کہ وضو کے بغیر بندہ نماز کو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو فقہا فرماتے مقدمۃ الواجبی واجبۃ، کہ کسی فرض واجب سے پہلے جو اس کی شرط ہے وہ شرط بھی فرض اور واجب کے درجے میں ہوتی۔ اب اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے نماز قائم کرو، تو میں وضو بھی کروں گا تاکہ نماز قائم کر سکوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سود کے دھندے کو چھوڑو ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جن کو ہم اقتدار اور اختیار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کی وصولی کا پورا اجتماعی نظام ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ڈاکوؤں کی سزا یہ ہے، اللہ کہتا ہے چوروں کی سزا یہ، اللہ کہتا ہے زانی کی سزا یہ ہے، اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہیں قاتل کو قتل کرنا ہوگا۔ یہ آپ اور میں کیسے کر سکتے ہیں اکیلے اکیلے؟ جب تک کہ وہ حکومت الہیہ کہیں، نظام خلافت کہیں، شریعت اسلامی کا نفاذ کہیں، جب تک یہ کام نہیں ہوگا میں ان احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ان احکامات پر عمل کرنا لازم ہے تو وہ کام، وہ نظام خلافت، شریعت کا نفاذ جس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کی جد و جہد کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ ایک اور نقطہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے، بعض لوگ ڈالتے ہیں جی ہم حکمران نہیں کریں تو ہم کیا کریں؟ تو بھائی حکمراں تو ہمیں گندا پانی پلا رہے ہیں، ہم تو نہیں پیتے کیونکہ ہمیں جان عزیز ہے۔ حکمراں ہمیں بجلی نہیں دے رہے تو میں مچھروں کو کاٹنے کی اجازت تو نہیں دیتا کہ ڈینگی ہو جائے گا، مجھے میری جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اگر حکمراں مجھے پانی نہیں دیتے تو میں آر او پلانٹ سے پانی لے لیتا ہوں جا کے، یا میں جناب فلٹر لگا لیتا ہوں گھر میں۔ جی اگر حکمراں مجھے بجلی نہیں دیتے تو میں جنریٹر لگا لیتا ہوں، یو پی ایس لگا لیتا ہوں۔ میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا اور یہ کام کر ڈالا۔ اگر حکمراں شریعت کو نافذ نہیں کر رہے تو جہاں مجھے وہ بجلی نہیں دے رہے تھے کیونکہ میری جان کا معاملہ، مجھے پانی نہیں دے رہے تھے میری جان کا معاملہ، میرا ایمان بھی کوئی شے ہے کہ نہیں؟ میری روح بھی کوئی شے ہے کہ نہیں؟ میری آخرت بھی کوئی شے ہے کہ نہیں؟ کل اللہ کو مجھے جواب بھی دینا ہے کہ نہیں دینا؟ تو وہاں میں حکمرانوں کو رونا نہیں روتا۔ ہاں بجلی کے لیے لوگ سڑکوں پر بھی آ گئے، گیس کے لیے لوگ سڑکوں پر آ گئے، پانی کے لیے لوگ سڑکوں پر آ گئے، اپنے لیڈروں کے لیے سڑکوں پر آ گئے، تو کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا میرا دین ہی جو ہمارے نزدیک یتیم تھا، میرا دین ہی ایسا تھا کہ تم سڑکوں پر نہیں آئے، میرا دین ہی ایسا تھا کہ تم نے کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی، باقی سارے اپنے سو کالڈ انسانی حقوق اور جسم کی ضروریات کے لیے تم کھڑے ہو گئے، اور میرا دین تمہیں سوتیلا ملا، معاذ اللہ کہ جس کے لیے تم کھڑے نہ ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ حکمران نہیں کرے تو ہم کیا کریں؟ جی ہم بہت کچھ کر سکتے اور ہمیں ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے، خود اللہ کے بندے بنو، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دو اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ گویا علماء نے بھی کریں یہ کام، وہ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے اس حیثیت کے مطابق کریں گے، وہ اپنے اس علم کے مطابق کریں گے، وہ جو اعزاز جو منصب اللہ نے ان کو دیا ہے اس کے مطابق کریں، اور عوام اپنے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اہلیت کے مطابق کریں، اور ظاہر ہے اسی کے حوالے سے وہ جواب دہی بھی ہوگی۔ آپ کی اگر اجازت ہو، جیسا آپ نے بجا فرمایا کہ علماء اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ذمہ داری ادا کریں گے۔ آئیے میں علماء کے ہی طبقے سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ بڑی خوبصورت ایک تاریخی بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ 14 اپریل 2010 کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جامعہ اشرفیہ لاہور میں دیوبندی مکتب فکر کے تقریباً 250 علماء کا ایک بڑا اجلاس ہوا، جس میں ان کی علمی قیادت بھی موجود تھی اور سیاسی قیادت بھی موجود تھی جی، اور 250 علماء نے 2-2.5 دن جو مشاورت کی، اسی دوران میں ڈاکٹر صاحب کا انتقال بھی ہوا انہی دنوں میں۔ اور وہ بات جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ برسوں سے کہتے آئے تھے، ارلی 80s سے کہتے آئے تھے کہ یہ تو فریضہ ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک عوامی تحریک برپا کرنی چاہیے اس پاکستان میں۔ ان علماء نے جو ڈیکلیریشن دیا جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے تحریر کیا تھا، اور علامہ زاہد الراشدی صاحب نے کئی مرتبہ اس کو اخبارات میں شائع بھی کیا ہے، ان تمام حضرات کا جو متفقہ ڈیکلیریشن سامنے آیا، اس کے 2 نقطے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا نقطہ یہ تھا، پاکستان کے جو بھی اندرونی بیرونی مسائل ہیں، جو بھی خطرات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مصائب ہیں، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کیا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ دوسرا ان کی شقات میں سے ایک شق میں بیان کروں، بلکہ جو نمبرز ہیں 8-10 نکات اس میں ہیں، اس میں سے ایک نقطہ عرض کروں کہ اب ہماری دینی جماعتوں کی اور سیاسی جماعتوں کی اور عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک غیر مسلح پرامن تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے برپا کریں۔ یہ دیوبند مکتب فکر کے علماء کا متفقہ ڈیکلیریشن ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، کوئی چاہے تم پرووائڈ بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، اور 2018 کی میں آپ کے سامنے گواہی رکھوں، یعنی 2010 کی گواہی پہلے آ گئی، 2018 کی گواہی۔ آپ کے علم ہے کہ 1.5-2 برس پہلے پاکستان کے مقتدر اداروں نے
ریاست کے حوالے سے ایک بیانیہ حاصل کرنے کی کوشش کی، نیشنل لیول کے اوپر ایک نیریٹو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور علماء سے بھی رائے لی گئی. خیر علماء نے اپنی رائے بھی دی، کچھ اختلافی نوٹ بھی اس میں لکھے گئے. پھر ان ریاستی اداروں کی طرف سے علماء کے کچھ اجلاس پاکستان کے معروف شہروں میں منعقد کیے گئے. ایک اجلاس صوبہ سندھ کی سطح پر کراچی میں ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شریک ہوئے، اور ان میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی خطاب تقریباً 25 منٹ کا تھا، وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. اور اس خطاب کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب نے 3 باتیں بیان کی تھی. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ بھائی ایک آئینی راستہ ہمارے پاس ہے، وفاقی شرعی عدالت میں موجود ہے، آپ لوگ جائیں اور وہاں پہ شریعت کے احکامات کے نفاذ کے تعلق سے بات رکھیں کہ سود کا خاتمہ، بے حیائی کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہاں بھی ہمارے ناظرین کی اطلاع کے لیے تنظیم اسلامی تو یہ کام بھی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. سود کے خاتمے کے لیے کتنے برسوں سے پٹیشن کو ہم جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. بے حیائی کے خاتمے کے لیے جو پٹیشن ڈالی تھی قاضی حسین احمد مرحوم صاحب نے، ہم آج تک اس کی پیروی کر رہے ہیں، مگر نتیجہ صفر کے سوا کچھ نہیں. اور تیسری بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی، یہ میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں اور ریکارڈ پر انٹرنیٹ پر آپ کو دستیاب ہو جائیں گے، کہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، علماء سارے کے سارے تمام 150-200 علماء موجود ہیں، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آج تک ہم علماء نے کوئی تحریک پاکستان میں چلائی؟ کوئی ہم شریعت کے نفاذ کے لیے کبھی کھڑے ہوئے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے تاریخ کی گواہیاں پیش کی اور کہا کہ بھائی میری صاف گوئی کو معاف کیجیے گا. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہیں، میری صاف گوئی کو معاف کیجیے گا. اب حکومتوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو تگڑا جوتا لے کر آتا ہے نا، حکومت اسی کی بات مانتی ہے، تب حکومتوں کو سمجھ آتی. تو اب ضرورت ہے کہ ہم کوئی تحریک برپا کریں. ہم نے ختم نبوت کی تحریک چلائی، یہ آخری کوٹ ہے ان کا، ہم نے ختم نبوت کی تحریک چلائی، سڑکوں پر بھی چلی، پھر عدالت نے بھی فیصلہ دیا، پارلیمنٹ میں بھی کارگزاری مکمل ہو گئی، اور قادیانیت کے خلاف ہم نے فیصلہ دیا اور لیا، حاصل کیا. کیا ہم تحریک چلا کر پاکستان میں شریعت کے نفاذ کی بات نہیں کر سکتے؟ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا سن 2018 کا کلپ، یہ 25 منٹ کا پورا کلپ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دین کی جد و جہد اور اس کے نفاذ کی محنت، اور اس کے لیے ایک عوامی سطح کی تحریک، پرامن، منظم اور غیر مسلح تحریک، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم اسلامی ارلی 80s سے کہتے ہوئے آئے تھے. ان کے انتقال والے دن اسی کے آس پاس مکتبہ دیوبند کے علماء کا اسی بات پر اتفاق ہوا، اور 2018 پچھلے سال کی بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے برملا اس بات کو علماء کے سامنے بیان کیا. تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تنظیم اسلامی صحیح نہج پر چل رہی ہے، جس پر علماء کرام کے بھی ان حوالوں سے اتفاقات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آخر میں ایک سوال میں آپ سب حضرات سے پوچھوں گا، چاہوں گا کہ سب کی طرف سے یہ جواب آئے کہ سالانہ اجتماع کی، تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کی آمد ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی، اور کسی ایک رفیق کا اس میں شامل ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی بیگ صاحب، سالانہ اجتماع دوسری جماعتوں یا انجمنوں ان کے لیے چاہے کچھ حیثیت رکھتا ہو، لیکن کسی بھی انقلابی جماعت کے لیے وہ ایک اہم سنگ میل ہوتا ہے. اور اس وقت جو سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے وہ ہماری سہ ماہی مہم جو تھی، دعوت فکر اسلامی مہم، یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اختتام پر ہو رہا ہے، اور یہ اس مہم کا ایک تکملہ یا تتمہ ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے، اور اس میں فکر کے حوالے سے مختلف گوشے وہ واضح ہو کر نکھر کر سامنے آئیں گے. پھر طریقہ کار ہمارا اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور قرآن و حدیث سے ہم نے جو اپنا نصب العین، ہمارا جو ہدف ہے، لاہ عمل ہے، طریقہ کار ہے، اس حوالے سے ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو یہ بہت اہم سالانہ اجتماع ہے، اور رفقا کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور سالانہ اجتماع ایک لحاظ سے یوں کہہ لیجئے بیٹری چارجر ہوتا ہے. ہماری بیٹریز جو ہیں وہ پورا سال گزر چکا ہوتا ہے، اور جو بھی حالات ہیں اس کے کچھ اثرات ہم پر پڑتے ہیں، تو سالانہ اجتماع میں آ کر دوبارہ وہ تازہ ہو جاتا ہے. مقاصد، اس کا شعور ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار پر ایک یکسوئی اور ایک اعتماد ہمیں حاصل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی اجتماع کی جو رونق ہے، ظاہر بات ہے رفقا کے ذریعے سے ہوتی ہے. رفقا ہوں گے تو انشاءاللہ ایک رونق اس کی ہوگی. اور اس میں جو باتیں محترم خورشید صاحب نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ ہر سال کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جو امیر محترم جو اختتامی خطاب فرماتے ہیں، اس میں ایک ٹارگٹ دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو محنت اور کوشش کرنی ہے. تو ایک اگلے سال کے ٹارگٹ کے اعتبار سے بھی یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے سال کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے اور کس طریقے سے اس کام کو لے کر چلنا ہے.
جی، سالانہ اجتماع کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر ذرا موسم کی شدت اور سفر کی مشقتیں جھیلنے کا موقع میسر آتا ہے، اور یہ بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہے. آج ایک سالانہ اجتماع 2-2.5 دن کا تک کم و بیش، پھر آنے جانے کا 1 دن لگا لیں، کسی کے 3 کسی کے 4 دن لگ جاتے ہیں. یہ 3-4 دن کی جو چلت پھرت ہے، یہ ایک مشق ہے کل کسی بڑے معاملے کے لیے، کہ جب اللہ ہمیں وہ دن عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہوں. تو ایک اس طرح کی ڈرل گویا کہ اس کو کہا جا سکتا ہے. دوسری طرف ہمارا دین جو بار بار تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمارا مال بھی خرچ ہونا چاہیے اور ہماری جان بھی لگنی چاہیے، تو جان و مال دونوں کا انفاق کرنے کا موقع میسر آتا ہے. ایک تاثر میرا یہ ہے کہ جو 2-2.5 دن میں خطابات ہوتے ہیں، ہمارے سینئر ترین رفقا بھی، اکابرین بھی ہیں، جنہوں نے براہ راست بانی محترم تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دین کا بنیادی فکر سمجھا، ان کی زبان سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. پھر نسبتاً ہمارے نئے ساتھی جو اکابرین کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بہرحال کم ہیں، ان کو بھی سننے کا موقع ملتا ہے. ساتھ ساتھ ایک بڑا کہنا چاہیے ورائٹی ہمارے سامنے ہوتی ہیں. دنیا کے اندر بہت سی کانفرنسز ہوتی ہیں اور بہت سارے مواقع آتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں یہ اپنا تاثر آپ کے سامنے رکھوں کہ جتنی ورائٹی اور اسپیکرز کی جتنی ہمہ جہتی پہلو ہمارے سامنے یہ 2-2.5 دن میں سامنے آتے ہیں. بہت سے مقامات پر ہم نے دنیا کے اندر بہت ساری کانفرنسز کو دیکھا کہ وہاں اتنی ورائٹی ہمیں میسر نہیں آتی. پھر اپنے ہم مقصد ساتھیوں کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ میل ملاپ ہونا. پورے ملک سے ساتھی آتے ہیں، کچھ بیرون پاکستان سے بھی کبھی آتے ہیں، لیکن میجورٹی پاکستان کے ساتھی رفقا کی ہوتی ہے. تو ہر اعتبار سے مختلف علاقوں سے جو لوگ آ رہے ہیں، ان سے ملاقات، ان کے تجربات کو سیکھنا، ان کے مسائل کو جاننا، اور پھر باہمی مشاورت. یہ بہت سارے پہلو ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھیں. اور آخری بات یہ کہ رفقا اپنے لیے تو یہ ٹارگٹ رکھیں کہ اگر محترم خاکوادی صاحب نے ہمیں فرمایا کہ کم و بیش آن ریکارڈ جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ رفقا کی تعداد ہے، جس میں یقیناً بعض ہمارے بزرگ ساتھی بھی ہیں، کچھ معذورین کا معاملہ بھی ہوگا، ان کے لیے تو شرعی عذر کا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی رفقا کو ابھی سے محنت کرنی ہے کہ یہ تعداد، اس کا میکسیمم حصہ تو یہاں پر آئے، تاکہ پھر ہم کہہ سکیں کہ جگہ چھوٹی پڑ رہی تو اللہ سے پھر بڑی جگہ مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے آگے بڑھ کر کہ ایک وہ ہمارے احباب جو بہت قریبی ہمارے احباب ہیں، بالکل تنظیم اسلامی کے بہت قریب ہیں. عام دعوت کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جیسے بھی خورشید انجم صاحب نے فرمایا کہ پچھلے 3 مہینے میں دعوت فکر اسلامی مہم پورے پاکستان میں چلائی ہے، تو انتہائی وہ قریبی ساتھی کے جو تنظیم اسلامی کے خاصی قریب آ چکے ہیں اور مزید اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تک بھی اگر ہماری دعوت پہنچ رہی ہو کہ وہ ہمارے رفقا کے ذریعے نظم کے تحت وہ بھی آ کر دیکھیں. یہ 2-2.5 دن ان کے لیے ایک اسکریچ پر پورے تنظیم کے پورے منہج کو، طریقہ کار کو، دعوت کو سمجھنے میں بڑی اس سے ان کو سہولت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر سمیع صاحب. جی بہت سی باتیں سامنے آ گئی. 1-2 پہلو کی طرف میں بھی توجہ دلا دیتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع ان ایڈیشن ہمارے لیے ڈسپلن کی ٹریننگ بھی ہے. یعنی اجتماعی سفر کیا جاتا ہے اور ہر قافلے کا، ہر چھوٹے یونٹ کا ایک امیر ہوتا ہے، اور اس کی قیادت میں سفر کرنا یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے. سفر میں انسان پر صحبتیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور رائے ہوتی ہے انسان کی مختلف، اس پر اپنے امیر کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرنا یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے. پھر وہاں پہنچ کر یعنی کوئی تقریباً یوں سمجھیے کہ 300-350 افراد جو ہیں وہ سیکیورٹی میں مامور ہوں گے، اور کیونکہ وہ ڈیوٹیز ان کی روٹیٹ ہوں گی، وہ یہ پروگرام جو ہیں اس کو ڈائریکٹلی اٹینڈ نہیں کر سکیں گے. وہ خطابات جو ہیں ان کو بعد میں جو ہے وہ سننے پڑیں گے. یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جو وہ لوگ دیں گے کہ سفر کر کے ہم آئے ہیں اجتماع میں شرکت کے لیے، لیکن ہم جو فرسٹ لائن ہے قیادت کی، ان کی تقاریر ہم براہ راست سن نہیں سکیں گے. پھر صرف وہ سیکیورٹی والے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے وہ ترسیل تعام پر متعین ہوں گے، کچھ استقبالیہ پر. ہمارے جو ساتھی جو استقبالیہ پر ڈیوٹی دیتے ہیں، خاص طور پر جو حلقہ جنوبی پنجاب ہے، ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب کا جو حلقہ ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے اس اجتماع کے انتظامات کر رہا ہے. اور بلا مبالغہ اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ 3-4 راتیں جاگتے ہوئے گزارتے ہیں. ان کا اجر و ثواب تو جو ہے سو ہے. اس پر یہ پہلو بھی نوٹ کرنے کا ہے کہ وہ جو کنٹینٹس ہیں اس کے اجتماع کے فکری اعتبار سے ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال وہ اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اجتماع کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اجر و ثواب بھی کماتے ہیں اور ساتھ اظہار و قربانی بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. اس طرح بے شمار پہلو ہیں، آپ غور کریں گے کہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بہرحال ہر اعتبار سے یہ اجتماع جو ہے یہ بہت مفید ہوتا ہے.
جناب خورشید انجم صاحب، جناب ڈاکٹر خاکوانی صاحب، جناب شجاعالدین شیخ صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالسوی صاحب، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے تنظیم اسلامی کی فکر، اس کی دعوت، اس کا طریقہ کار سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کا اگر خلاصہ نکالوں، اور جو آخری بات اور اہم ترین بات ہے جو کی گئی ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ کا جو فریضہ ہے وہ کسی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس سے مستثنا ہے، لہٰذا ہر سننے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان حالات پر غور کرے کہ اسلام کے نفاذ کے حوالے سے اس کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ اس وقت اس حوالے سے کیا کر رہا ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔